ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بہاروں کے سنگ سنگ جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 15ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ ہاف وائٹ کاٹن پیپر کے قلب شدہ بے شکن سوٹ میں اس کا دراز سراپا بھرپور وجیہہ اور شاندار لگ رہا تھا۔ براؤن بالوں کا سٹائلش انداز، چہرے پر مسلسل ٹینشن کے باوجود آنکھوں میں طمانینت و آسودگی کے رنگ چمکتے رہتے۔ جیت لینے، حاصل کر لینے اور اپنی منوا لینے کی مغرورانہ و فاتحانہ سرخوشی نے اس کے سراپا کو پہلے سے بھی زیادہ پر اعتماد اور کسی حد تک خود سر اور ہٹ دھرم بنا دیا تھا۔ وہ زبردستی دوسرے فریق کے نام کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کا گویا جرم کر بیٹھا تھا۔ اس مقام پر آ کر وہ اپنے وقار پر سٹیج کے لیے اتنا خود غرض و بے رحم ہو گیا تھا کہ لائبہ کے انکار کو اس نے کوئی اہمیت معمولی سی بھی وقت نہ دی تھی۔ اثر و رسوخ کا ہر درجہ گھمنڈ، دولت اور لامحدود وسائل نے اس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کیا تھا۔ صرف چند اشخاص کے علاوہ سب کی نگاہوں سے اس کا یہ راز پوشیدہ تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ اتنا مصروف بھی رہا تھا بزنس ڈیلنگز میں اور رستم زمان کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں۔ ان کی پارٹی میں جو مخالف پارٹی کی شیطانیت کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ، بد نظمی اور دھڑے بازیاں ہو گئی تھی، اس کی میٹنگز اور کوشش کے باعث ختم ہو گئی تھی۔ رستم زمان اب سکون سے یہ سوچ رہے تھے کہ کیا فیصلہ کریں، کیونکہ الیکشن میں ان کی پارٹی کو بہت زیادہ نشستیں ملی تھی۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حکومت کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں یا حزب اختلاف کا ساتھ دیں یا آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے پاؤں جمائے رکھیں۔ اسامہ نے اس معاملے میں ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ الیکشن میں کھڑا نہیں ہوا تھا۔ الیکشن سے قبل اور درمیان اس کی سرگرمیاں عروج پر رہی تھی اور رستم زمان کی پوشیدہ زبوں حالی کے باعث اس نے خاموشی سے تمام خرچہ بھی اٹھایا تھا، مگر سب اس نے صرف رستم زمان کی محبت میں کیا تھا۔ وہ ان سے حد درجہ محبت و عقیدت رکھتا تھا۔ اپنی اعلیٰ ظرفی و مخلصانہ خصلت کے باعث کبھی وہ اتنی بڑی رقم اور اپنی محنت کو زباں پر نہ لایا تھا، اور اسی احساس کے تحت کہ کہیں رستم زمان کے دل میں اس کے کسی مشورے سے یہ خیال اجاگر نہ ہو جائے کہ سب کچھ اسی نے کیا ہے، اس وجہ سے وہ خاموشی سے اس اہم وقت پر ان کے درمیان سے ہٹ گیا۔ گھر میں سب کا رویہ بہتر ہی تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یا خود اس حقیقت سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ اماں جان کے خاموش بیگانہ رویے نے اس کی جان عذاب میں کر دی تھی۔ اسے اب محسوس ہوا تھا کہ عزیز اس جان ہستی کی خاموشی و سرد موری کسی ہولناک عذاب سے کم نہیں۔ 1 ہفتے قبل افتخار صاحب کے آنے والے فون نے اسے اندرونی طور پر منتشر کر کے رکھ دیا تھا، جس میں انہوں نے لائبہ سے ہونے والی گفتگو دہرائی تھی اور اسے یہ سمجھایا تھا کہ کسی طرح بھی لائبہ کی غلط فہمی یا ضد دور کی جائے۔ اس رشتے کے توڑنے کے حق میں وہ قطعی نہ تھے۔ ان کا اصرار یہی تھا کہ کسی بھی طرح لائبہ کو راضی کرو۔ اس نے لائبہ کو اس دوران 4 مرتبہ کال بھی کیا، مگر اس نے آواز سنتے ہی لائن آؤٹ کر دی۔ وہ جو خود کو کافی حد تک اس معاملے میں نرم کر چکا تھا، اسے نرمی اور خلوص سے سمجھانے کا تہیہ کر چکا تھا، اس کے اس بدتمیز و بد لحاظ بیگانہ رویے پر بفر اٹھا تھا۔ رستم زمان کے سلسلے میں اگر اس کو اتنی مصروفیت نہ ہوتی تو وہ اس کا دماغ درست کر چکا ہوتا۔ اب گھر میں آج زینی کے مائیوں کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ رشتہ داروں اور مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ پورے وائٹ پیلس میں بہار کا سا سما تھا۔ خوبصورت آرائشی روشنیوں سے چپا چپا پر نور ہو رہا تھا۔ مہمان خواتین کے تیز تیز بولنے، ہنسنے کی آوازیں، بچوں کی شرارتیں، نوجوان لڑکیوں کی مسکراہٹیں، کہکے، مذاق اور لطیفوں سے گھر میں کسی ملک گیر میلے کا سما تھا۔ وہ جو ایسے شور ہنگاموں سے بھاگنے والا شخص تھا، آفس سے آنے کے بعد کچھ ریسٹ کرنے کے بعد ابھی شام کی چائے وغیرہ سے فارغ ہوا تھا، وہ اب جلد از جلد اس دشمن جان سے ملنے کا متمنی تھا جس نے اسے شدید ٹینشن میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابھی نامعلوم وہ کتنی دیر یوں ہی سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا رہتا کہ باہر سے نوک کیے جانے والے دروازے کی آواز پر طویل سانس لیتا ہوا دروازے کا لاک کھول دیا۔ سامنے فوزیہ بیگم کھڑی تھی۔ آئیے امی، وہ ایک طرف ہو کر ان سے مخاطب ہوا۔ اتنا ٹائم ہو گیا بیٹا، آپ کمرے سے باہر نہیں آئے، ہال روم میں سب آپ کے منتظر ہیں۔ میرے منتظر؟ پر کیوں مما؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ اماں جان صدقہ وغیرہ نکال رہی ہیں، اتنی بڑی خوشی اور بہت عرصے بعد ایسا موقع آیا ہے، صدقے خیرات وغیرہ ضرور نکالنے چاہیے کہ انسان بلاؤں اور حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ چلے سب لوگ ہال روم میں جمع ہیں۔ لیکن ممی، یہ مائیوں وغیرہ تو خالصتاً عورتوں کی محفل ہے، بھلا اس میں میرا کیا کام؟ اتنی خواتین کے درمیان جانا مجھے قطعی پسند نہیں ہے۔ سارے اپنے عزیز رشتہ دار ہیں بیٹا، اپنوں سے جھجک کیسی؟ زینی کو آپ بہت عزیز رکھتے ہیں، کیا بھائی ہونے کی حیثیت سے اسے دعائیں نہ دیں گے؟ آئیے مما، یہ بات ہے تو چلیے۔ وہ مسکراتا اس کے ساتھ کمرہ لاک کر کے باہر آ گیا اور کمرے سے نکلتے ہی شور و غل کی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائی تو ایک لمحے کو بے ساختہ اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس کی وجہ سے کمرے کے اندر کا ماحول بالکل پرسکون و بے آواز تھا۔ وائٹ پیلس کی وسیع اور
عریض عمارت شاندار و شاہانہ طرز تعمیر کا نمونہ تھی۔ یہ 4 وسیع و خوبصورت پورشنز پر مشتمل تھا۔ ہر پورشن کی سہولت مکمل تھی۔ 3 پورشن تینوں بھائیوں کے لیے وقف تھے، جبکہ ایک پورشن گیسٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ بہت عرصے پہلے روہیل اماں جان سے کسی ذاتی اختلاف کے باعث وائٹ پیلس چھوڑ کر اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے، تو وہ پورشن بھی گیسٹ روم ہی میں شمار ہونے لگا تھا۔ چاروں پورشن اس خوبصورتی سے بنائے گئے تھے کہ وہ مکینوں کی مرضی سے الگ تھلگ بھی ہو سکتے تھے اور ایک بھی نظر آتے تھے۔ اس وقت بھی تمام پورشنز کے گیٹ اور راستے کھلے ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی پورشن لگ رہا تھا، اس لیے مہمان بھی ہر جگہ ہی بکھرے ہوئے تھے۔ فیاض جو میوزک کا دل دادا تھا، اس نے بڑے بڑے اسپیکر ہر طرف اتنی مہارت سے لگائے تھے کہ صرف آواز در و دیوار سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اسپیکر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ مہمانوں کے درمیان سے نکلتا ہوا وہ ہال روم میں پہنچا تو زرق برق شوخ رنگوں کے لباسوں میں بنی سبری لڑکیوں کو ہر طرف موجود پایا۔ بے شمار نگاہوں کی پسندیدہ زد میں وہ آ گیا، مگر وہ اپنے مخصوص بے پرواہ کھٹور انداز میں مضبوط قدم اٹھاتا ہوا زینی کے تخت کے پاس پہنچ گیا، جو بہت خوبصورت انداز میں سجائے گئے تخت پر لائٹ پنک پھولدار قالین تھا، جس پر دائرے کی صورت میں پنک ریشمی شنیل کی دبیج چادر بچھی ہوئی تھی۔ اسی کے گاؤ تکیے اور کوشنز رکھے تھے۔ زینی زرد گھرارہ سوٹ اور گوٹا لگے دوپٹے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گھر کی ساری خواتین وہاں موجود تھیں۔ ریاض، فیاض، شمیر اور نبیل بھی ایک طرف بیٹھے تھے، سفید سادہ سوٹ میں ملبوس، بڑا دوپٹہ نماز کے انداز میں لپیٹے۔ اماں جان کچھ آیتیں پڑھ کر زینی پر پھونک رہی تھی۔ ملازمہ چاندی کی منقش بڑی بڑی تھالیوں کو کروشیے کے بنے خانوں سے ڈھکے کھڑی تھی۔ اماں کی پرسوز ملائم تلاوت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھے گیا۔ سرخ و سفید پر نور سفید و دوپٹے کے حالے میں چمکتا وہ مقدس چہرہ اتنا ظالم، شفاق اور بے رحم ہو سکتا اسے معلوم نہ تھا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز تلاوت میں مصروف تھی اور اسامہ انہیں دیکھنے میں ان کا یہ روح فرشتوں جیسا معصوم و پاکیزہ انداز اپنے دل میں محفوظ کر رہا تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ انہیں نظر بھر کر ہی دیکھ نہ پایا تھا کہ وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ کیا بھابھی کے پاس پہنچ گئے؟ شمیر کی کھلکھلاتی سرگوشی پر وہ چونک اٹھا اور ارد گرد نظر ڈال کر شرمندہ سو گیا۔ اماں جان نامعلوم کس لمحے تلاوت ختم کر چکی تھی اور دعا کے بعد زینی کو ہدایت دے رہی تھی کہ وہ ملازماؤں کے پاس موجود تھالیوں میں، جن میں گیہوں، چاول، چینی، خشک میوہ جات وغیرہ تھا، موجود سامان پر ہاتھ لگا دے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ زینی ان کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ اماں جان کو اس کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا جب بھی انہوں نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ ایک لمحے اس کا دل تھما تھا، جس کی اذیت میں شمیر کی سرگوشی بھی وہ سمجھ نہ پایا تھا۔ نبیل اور ریاض سے پہلے ہی شمیر اور فیاض ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے درمیان چیئر پر بٹھا چکے تھے۔ اب گھر کی بڑی خواتین کی باری آ چکی تھی، جو باری باری چمچ سے کیک کا ٹکڑا زینی کے منہ میں دیتی اور روپے اس پر سے اتار کر پاس رکھی سینی میں رکھ دیتی۔ ان کے ہٹنے کے بعد دوسری اور تیسری خواتین ایسے ہی کر رہی تھی۔ ریاض کی مائیوں میں اپٹن کھیلتے وقت کچھ اس طرح اپٹن کھیلا گیا تھا کہ کچھ خواتین کو ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنے قیمتی کپڑے اور میک اپ خراب ہو جانے کے باعث ناراض ہو کر محفل چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اماں جان نے موقع کی نزاکت کے باعث بچوں کی شرارت پر خود ان سے معافی مانگی تھی، تو وہ ناراضگی ختم کرنے پر تیار ہوئی تھی۔ اسی بدمزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اماں جان نے خاموشی سے زینی کو مائیوں بٹھا دیا تھا۔ 7 سہاگنوں نے یہ رسم پوری کی تھی، باقی دستور اماں اب کر رہی تھی۔ بہت انتظار کے بعد ہاتھ لگے آپ، اتنی آسانی سے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا زبردست مہر کا سر کر لیا اور ہمیں چھہاروں تک سے محروم رکھا، فیاض بھی دبے لہجے میں بولا۔ غضب خدا کا، 1 نہ 2 ہفتے بلکہ پورے سال تک آپ ہم کو بے وقوف بناتے رہے۔ یہ کون سی خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے، ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ ریاض جو شمیر کے برابر میں بیٹھا تھا، ان دونوں کو اس کے کان میں کھسر پھسر کرتے اور اسامہ کو زیر لب مسکراتے دیکھ کر پرتجسس لہجے میں ان کی طرف جھک کر پوچھنے لگا۔ دراصل میں ان سے ان کے اسمارٹنس کے بارے میں پوچھ رہا تھا، کیونکہ آپ شادی کے 4 سال بعد ہی 400 برس کے لگنے لگے اور یہ 2 سال بعد بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت چارمنگ اور ڈیشنگ پرسنالٹی بنا چکے ہیں۔ آپ کی طرح ضعیف نہ صحیح مگر بوڑھا تو نظر آنا چاہیے تھا۔ شمیر نے خوبصورتی سے بات گھمائی اور ریاض نے زوردار دھپ اس کے جمائی۔ مائیوں کی رسم میں دلہا والوں کا کیا کام؟ کسی خاتون نے نکتہ اعتراض اٹھایا۔ آپا چچی کے رشتے سے میں نے شرکت کی ہے، ساس تو بعد میں بنوں گی، پہلے تو چچی ہوں۔ ٹھنڈا مزاج اور پرخلوص طبیعت رکھنے والی عظمت بیگم زینی کو ان خاتون سے لپٹا کر بولی۔ چچی جان، ارشد بھائی کو بھی لے آتے، وہ بھی پہلے کزن ہے، بعد میں سجن بنیں گے۔ فیاض کے بے ساختہ و برجستہ فکرے سے کہکوں کی پھول جڑیاں چھوٹ گئی۔ اسامہ آپ بھی آؤ نا بیٹا، بہن کو دعائیں نہیں دو گے؟ کوثر بیگم ریاض اور نبیل کے بعد اس سے مخاطب ہوئی تو وہ مسکراتا ہوا زینی کی طرف بڑھ گیا۔
चमची में केक भरकर उसके मुंह में डाला, झुककर लम्हे भर को उसकी पेशानी चूमकर जेब से नोटों की गड्डी निकाली, ज़ैनी से वार कर थाली में फेंककर सीधा हॉल से निकल गया। उसकी मसरूफियात के बाई शमीर और फ्याज से उसका सामना नहीं हुआ था। आज उसे मालूम था वो दोनों गूंद की तरह चिपक जाएंगे और उल्टे सीधे सवालात करके जिच कर डालेंगे, जबकि वो फ़िलहाल किसी भी किस्म की बकवास सुनने के मूड में ना था। इफ्तिखार अंकल के फ़ोन और लाइबा की लाइन ऑफ करने की बदतमीज़ी और हर धर्मी ने उसे बुरी तरह सुलगा दिया था। वो फौरी उससे मिलना चाहता था। आज का सारा दिन ऑफिस में फॉरेन कंपनी से डीलिंग में गुजरा और अब घर के हंगामों में 9 बज रहे थे। लाइबा से मुलाकात उसने कल पर मुलतवी कर दी थी। लोगों ने हुनर अपना दिखाया भी बहुत है, जा जा के उसे मैंने मनाया भी बहुत है। सच पूछो तो प्यारा भी बहुत लगता है दिल को, वो शख्स के दिल जिसने दुखाया भी बहुत है। उसकी ने कॉल बेल पुश की और जब तक गेट खुलने की आवाज़ अंदर से ना आई, उंगली न हटाई। कौन है भाई? आप? झुलाई हुई आवाज़ उसके चेहरे पर निगाहें पड़ते वही हैरानी और खौफ में मुब्तला हो गई। ग्रीन खूबसूरत सूट में उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात आपके सामने हाजिर हूँ। ये मेरी रूह नहीं है जो आप इतनी खौफज़दा हैं। मगर आप यहाँ क्यों आए हैं? वो उसे मुसलसल अंदर बढ़ते देखकर सरासमगी से बोली। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और क्यों से क्या मतलब? शौहर होकर बीवी के पास आने के लिए किसी खसूसी वीज़े की ज़रूरत पड़ती है या मुलाकात के लिए अदालत से कोई इजाज़तनामा लेना पड़ता है? वो तल्ख़ुतन लहजे में बोलता हुआ लॉन में पड़ी कैन की कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। उसका अंदाज़ बहुत पुरएतमाद और अटल था। जिस रिश्ते को मैं तस्लीम ही नहीं करती उसे आप बार बार क्यों दोहराते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मेरे क्यूट से बच्चों की मम्मी जान बन जाओगी तो फिर दिलो जान से इस रिश्ते को कबूल करने लगोगे। उसका बेबाक लहजा सर था। लाइबा बिल्कुल गैर मतवक्का और बेबाक अंदाज़े गुफ्तगू से एकदम ब्लश होकर रुख फेर कर खड़ी हो गई। आपकी ये लघु ख्वाहिशात मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, समझे आप? ख्वाहिशात का पूरा करना अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है, बंदे तो सिर्फ वसीला बनते हैं माय डियर। सामा का लहजा इस्तज़ाइया और तंज़िया था। आप इतने घटिया, इतने बेहुदा इंसान होंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये अल्फाज पहले भी कई बार तुम इस्तेमाल कर चुकी हो। नए अलकाबात का स्टॉक ख़त्म हो गया है। प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए चीखी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मिले बगैर तो हरगिज़ नहीं जाऊँगा, वो हठधर्मी से बोला। मैं अब आपकी किसी फ़रेब में नहीं आऊँगी, चले जाइए आप। तुम मेरी नरमी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। जब मैं आपसे मिलना ही नहीं चाहती फिर? वो झुंझलाई। मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ, यही काफ़ी है, वो दरश्त लहजे में बोला। आप अब कोई ज़्यादती नहीं कर सकते मुझ पर, वो भी बुफरे हुए लहजे में कहने लगी। लहजा धीमा करो अपना, तुम्हारे बुज़ुर्गों ने तमीज़ व अदाब नहीं सिखाए क्या? और आपके बुज़ुर्गों ने यही तालीम दी है आपको, अपनी बदमाशी से इज़्ज़तदार लड़की को धोखे के ज़रिए जबरन निकाह। शट अप लाइबा, तुमने मुझे बदमाश कहा। इतने घटिया, इतने रकीक अल्फाज। वो बर्क रफ्तारी से उठकर उसके नज़दीक पहुंचकर धाड़ा। आपके लिए ये लफ्ज़ बहुत छोटा सा है। एक आदमी अगर बुरा होता है तो वो सब के लिए होता है। सब उसे उसकी बुरी खसलत की वजह से पहचानते हैं। उसका ज़ाहिर व बातिन एक होता है। वो आपकी तरह शराफत का झूठा लेबल अपनी ज़ात पर चस्पा करके अपनी ज़ात से लोगों को धोखा नहीं देता। क्या बदमाशी देख ली तुमने मुझ में? उसका बाजू पकड़कर आतिशी लहजे में बोला। ये शराफत है? आप ज़बरदस्ती मेरे साथ ज़्यादती? लाइबा, वो अपने पकीज़ा जज्बों की तौहीन बर्दाश्त न कर सका और उसका हाथ पूरी कुव्वत से घूमा। लाइबा भरपूर थप्पड़ खाकर दूर जा गिरी। आह, मर गया साहब। अब्दुल की तेज़ चीख नुमा आवाज़ पर उसने बामुश्किल नींद से भरी आंखें खोलकर देखा। उसकी समझ में न आया कि वो अभी लाइबा के पास था, फिर कमरे में बेड पर कैसे है, जिस्म पर शव ख्वाबी का लिबास भी मौजूद था। मैं झुका हुआ आपको उठा रहा था साहब कि आपने सोते सोते चीखते हुए मुझे थप्पड़ दे मारा और मैं सोफे पर जाकर गिरा। क्या आप ख्वाब में किसी से लड़ रहे थे? मैं ख्वाब में लड़ रहा था? ओह माय गॉड। उसने दोनों हाथों से सर थाम लिया और धम से तकिए पर गिर गया। सुर्खी माइल होंठों पर गहरा तबस्सुम उतर आया था तो गोया उससे मिलने की बेकरारी इतनी शदीद थी कि रात भी सुकून से ना गुजरी। आलमी ख्वाब में ही उसके दर पर दस्तक देने पहुंच गया। उस कठोर और संगदिल लड़की का रवैया इस हद तक दिल में जम गया है कि ख्वाब में भी वो जामन की गुठलियाँ ही बनी मिली। ओह सामा, इतनी ज़िल्लत और ठुकराए जाने के बावजूद अपने जज्बा मोहब्बत की शिद्दत, चाहत के ख़जाने उस बेकदर लड़की पर लुटाने को बेकरार हो। तुफ है तुम पर। उसके अंदर ज़ख्मी अना तलमला उठे। नहीं, अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब वो मेरी दस्तरस में है जो मजबूरी के बायस मुझसे रिश्ता जोड़ बैठी और जिसे तोड़ने के लिए
جال میں پھنسے ہرن کی طرح بدحواس ہو کر بھرپور جدوجہد کر رہی ہے، مگر اسامہ کی گرفت اتنی ڈھیلی اور کمزور نہیں۔ جو شخص تقدیر سے زیادہ تدبیر کو مد نظر رکھتا ہے وہ کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ جن پرخلوص و محبت بھرے جذبات رکھنے والے اسامہ ملک نے اس سے پہلے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کی رضا اور خوشنودی سے اس معصوم و بے ضرر شخص کو اس لڑکی کی بے وجہ زہر آلود نفرت نے کب کا ختم کر دیا ہے۔ اب تو صرف اسے میری ضد، انا، مردانگی اور خودسری نے جیتا ہے۔ اب تک میں اس کے پیچھے پیچھے کاسۂ محبت لیے فقیر بنا پھرتا تھا، اب باری اس کی ہے، اسے جھکنا ہی پڑے گا، ضرور جھکنا پڑے گا۔ صاحب مولا قسم، آپ نے میرے 14 کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ کیسی طاقت ہے ماشاءاللہ، اتنی طاقت تو کسی وقت میں مشہور باکسر محمد علی قلعے میں بھی نہ ہوگی۔ افضل اس کے قریب آ کر مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ اس کے دائیں جانب چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح طور پر نمایاں تھے۔ تکلیف کی شدت کو دبا کر مسکرانے کی کوشش میں اس کا سانولا چہرہ مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ معاف کرنا یار، تمہیں تھپڑ ناحق پڑ گیا، دراصل تمہیں مجھے جھک کر اس وقت اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سامہ اٹھتے ہوئے کچھ شوق لہجے میں بولا۔ کتنی آوازیں دی تھی آپ کو، مگر آپ تو گیٹ کی آواز سے ہی اٹھ جاتے تھے، اب اتنے قریب سے آواز دینے سے بھی نہ اٹھے تو میں جھک کر آپ کو اٹھانے ہی والا تھا کہ میرے جھکتے ہی آپ نے کروٹ بدل کر چیختے ہوئے تھپڑ نے مارا۔ میرے تو سامنے گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ تھپڑ کھانے کے بعد اچھل کر میں صوفے پر جا کر گرا تھا۔ میری طرف سے 2 دن کی چھٹی، جاؤ عیش کرو۔ سامہ سائڈ ٹیبل پر رکھے والیٹ سے 5 بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ بہت بہت شکریہ صاحب، مگر پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ چھٹی ملنے پر افضل کھل اٹھا تھا۔ پیسے لیتے ہوئے عذرائے اخلاق انکسار سے کیا اٹھا۔ بوا کے لیے اور چھوٹی کے لیے کچھ تحائف ضرور لینا، بوا کو میرا سلام کہنا اور چھوٹی کو پیار۔ سامہ اسے بیڈ ٹی لیتے ہوئے ہدایت دینے لگا۔ جی صاحب ضرور، میں 2 دن بعد لوٹ آؤں گا جی۔ افضل مسکرایا۔ تھپڑ سے جو تمہارے چہرے پر نشان آ گیا اس وجہ سے بھیج رہا ہوں کہ تم مہمانوں کے درمیان سب کی محسوس کرو گے۔ سامہ خالی کپ سوسر سے اسے دیتے ہوئے کہنے لگا۔ براؤن 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر سرخ نقاب سے باس کی سرخ آنکھیں جھانک رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اشتعال، سرد موری اور بے رحمی جیسی سب تو کر رہ گئی تھی۔ وہ زخمی چیتے کی طرح اپنے مخصوص ہال میں خون خوار انداز میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی قہر آلود نگاہیں مین گیٹ پر جم گئی تھی، جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور 4 نوجوانوں کے ہمراہ انور اندر داخل ہوا اور پانچوں نے بہت مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا۔ انور باس کے اشارے پر اس کے قریب کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ چاروں پشت پر ہاتھ باندھے گردن جھکائے سہمے کھڑے تھے۔ خوف سے ان کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا، جسموں میں کپکپاہٹ نمایاں تھی۔ نمبر 2، کیا وجہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ ہٹ نہیں ہو پاتا؟ ایک کے بعد دوسری اور تیسری ناکامی کے بعد مسلسل ہم شکست کھا رہے ہیں۔ بہت سرد لہجے میں انور سے مخاطب ہوا۔ اس کی تیز نگاہیں بہت باریک بینی سے انور کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ میری تو مکمل کوشش ہے، میری مکمل توجہ اسی پوائنٹ پر مرکوز رہی ہے کہ وہ DSP ہٹ ہو جائے۔ میرے انتظامات بھی مکمل ہوتے ہیں، مگر بہت سمجھ میں نہیں آتا ہم میں سے کون غدار ہے جو پہلے ہی اسے انفارم کر دیتا ہے اور وہ عین آخری لمحے بچ نکلتا ہے۔ انور نے مؤدبانہ لہجے میں وضاحت کی۔ باس، ہم چاروں بہت عرصہ پہلے سے آپ کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور کہیں قابل ذکر کارنامے ہم نے آپ کی پارٹی کو مضبوط سے مضبوط کرنے کے لیے انجام دیے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے غداری کریں؟ ان میں سے ایک انور کو گھورتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ اس جھانسے میں مجھے پھنسانے کی کوشش مت کرنا۔ نمبر 7، غداری، دھوکہ، فریب، یہ سب کب کون کر جائے، بھروسہ کسی کا نہیں ہوتا۔ آج کل سارے اعتبار و اعتماد صرف کاغذ کے رنگ برنگے نوٹوں پر قائم ہے۔ اگر کوئی وفادار ہے تو صرف یہی کاغذ کے نوٹ ہیں۔ ان کی خاطر انسان اپنے مذہب، ملک اور اپنے لوگوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے۔ باس، ہم نے آپ کو حلف دے رکھا ہے کہ تنظیم کی خاطر جان دے دیں گے۔ ہم سب سے غداری کر سکتے ہیں باس، مگر آپ سے نہیں۔ دوسرا نوجوان جذباتی لہجے میں بولا۔ گستاخی معاف باس، آپ کے اس شخص کو نمبر 2 بنانے پر پہلے ہی مجھے اعتراض تھا اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ یہ شخص ہماری جڑوں میں گھس کر ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہے۔ ہمارے تمام منصوبے فیل ہو رہے ہیں، ہمارا مال پکڑا جا رہا ہے، ہمارے اڈوں پر پولیس کے قبضے ہو رہے ہیں۔ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، کبھی کوئی ہمارے گھر تک نہیں پا سکا تھا، پھر یہ اچانک کچھ عرصے سے ایک دم ہی کایا پلٹ کیوں ہو گئی؟ ان میں سے ایک کرخت لہجے والا درشت انداز میں باس سے مخاطب ہوا۔ اس کی کینہ توز نگاہیں انور کو نفرت سے گھور رہی تھی۔ باس، اگر نمبر 3 کو مجھ پر شک ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے آپ کرنا چاہیں۔ اپنی تسلی و اطمینان کر لیجئے باس۔ انور مطمئن انداز میں باس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سچائی کا اطمینان و سکون تھا۔ نمبر 3، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے انور کو نمبر 2 بنا کر غلط فیصلہ کیا ہے؟ میرے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہو؟ تمہاری اتنی جرت؟ باس ایک دم دھاڑا۔ نہیں باس،
سوری باس، میرا یہ مطلب نہیں تھا باس، معاف کر دے باس، معاف کر دے۔ نمبر 3 کو جیسے ایک دم ہی موت کا بھیانک چہرہ نظر آ گیا۔ وہ بری طرح گڑگڑاتا ہوا باس کے قدموں میں گر گیا۔ ان تینوں کے چہرے بھی زرد ہو گئے تھے۔ اٹھ جاؤ بزدل، تمہاری اس بزدلانہ گڑگڑاہٹ نے اور بھی واضح کر دیا کہ میرا فیصلہ کتنا درست تھا۔ بہادر دلیر انسان کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ اپنے موت کے پروانے پر تم نے خود اپنے دستخط کر دیے ہیں، باس گرجدار آواز میں بولا۔ اسی لمحے دو قامت آدمی کمرے میں آئے اور نمبر 3 کو بے دردی سے گھسیٹ کر کمرے سے لے گئے، جو موت کے خوف سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہمیں پہلے ہی احساس ہو گیا تھا کہ نمبر 3 انور کو نمبر 2 بنانے کے فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ بہت عرصے سے ہمارے ساتھ کام کرنے کی بنا پر وہ خود کو اس عہدے کا اہل سمجھنے لگا تھا، مگر بڑے عہدے اونچے منصب کے لیے طویل ہمراہی لازمی نہیں ہوتی، بلکہ مختصر عرصے میں شاندار و جاندار کارنامے ہوتے ہیں۔ انور نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی جواں مردی ہمت اور بہادری، دلیری اور ذہانت سے یہ سیٹ حاصل کی ہے جو نمبر 3 برداشت نہیں کر پایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت، غداری کی چمک ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے، مگر ہم نے اسے ڈھیل دے دی تھی۔ آج اس کا انجام ہو گیا ہے۔ امید ہے اس کا انجام کسی اور کو آئندہ غداری پر نہ اکسائے گا، بہت اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ میرا بھائی بنا ہے دلہا اور پھول کھلے ہیں دل کے، ارے میری بھی شادی ہو جائے، دعا کرو سب مل کے، میرا بھائی بنا ہے دلہا۔ شمیر کی لہکتی چہکتی آواز پر ہال کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ تمہارے لیے دعا کا وقت نہیں آیا ابھی، لہٰذا صبر کر کے کھلے دل سے یہ خوشی مناؤ، کسی نے بڑے خلوص سے اسے مشورہ دیا۔ کیوں، میرے لیے دعاؤں کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے کیا؟ شمیر گڑبڑا کر بولا۔ اس کی سیکٹنگ پر پھر کہہ کے بکھرے، تمہارے لیے ابھی اسٹاک رکھا ہی نہیں گیا ہے تو ختم کیسے ہوگا؟ میرے ساتھ یہ سوتیلا پن کیوں؟ آخر کو مستقبل کا ڈاکٹر ہوں پھوپھا جان۔ چھوٹی پھپھو نزت کی بات پر وہ بچوں کے سے انداز میں مچل کر بولا۔ وہ اس لیے میری جان کہ آپ کی خواہشات و شوق بدلتے رہتے ہیں۔ نبیل خلاف عادت بہت مسرور و خوش لگ رہا تھا، اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ بڑا کمرہ جسے بہت خوبصورتی اور نفاست سے فینسی لائٹس، ریشمی پردوں اور دیدہ زیب قالینوں اور دیگر ڈیکوریشنز پیسز سے بہت شاہانہ انداز میں سجایا گیا تھا، مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ قریبی عزیز اور رشتہ داروں کے علاوہ روہیل صاحب کے دوستوں کی فیملیز بیرونی ممالک سے بھی آئی ہوئی تھی۔ وائٹ پیل سے بھی زینی اور ماریا کے علاوہ سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ آج ارشد کو زبردستی اپٹن لگایا گیا تھا۔ ارشد اس رسم کے لیے بالکل راضی نہ تھا، اس کی نظر میں یہ بالکل فرسودہ رسم تھی، مگر اماں جان کا حکم تھا اور ان کے آگے کس کی چلتی تھی۔ مجبوراً وہ ایک دن کے لیے بڑے شش و پنج کے بعد راضی ہوا تھا۔ سانس بند کر کے بمشکل اس نے 7 سہاگنوں سے اپٹن لگوایا تھا، پھر بڑک رفتاری سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ دوسری خواتین کو اس نے موقع ہی نہ دیا تھا۔ میری بچپن کی خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، تو بن گیا ہوں، شمیر سادہ انداز میں بولا۔ اس خواہش سے قبل آپ کی ایک خواہش اور تھی؟ نبیل کا انداز بدستور شرارتی تھا۔ مجھے تو یاد نہیں، شمیر ڈھیروں پرتجسس نگاہوں سے گھبرا اٹھا۔ اب بتا بھی دو نبیل، بڑی پھپھو بھی ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ ڈیڈی اکثر ہم سب سے پوچھا کرتے تھے کہ بیٹا آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ ہم یعنی ارشد اور میں اپنی خواہش بتا دیا کرتے کہ ارشد کو انجینئرنگ فیلڈ پسند تھی، میرا بزنس جوائن کرنے کا ارادہ تھا، اور جب ان صاحب کی باری آتی تو بہت سوچ بچار کے بعد بولی، ڈیڈی میں بڑا ہو کر ڈیڈی بنوں گا۔ نبیل کچھ ایسی بے ساختگی سے بولا کہ کہکوں کی بوچھاڑ سی ہو گئی۔ شمیر جیسا بندہ ایک لمحے کو شرمندہ ہو گیا تھا، اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تک یہ خواہش پوری نہ کر سکے۔ ایک مسکراتی آواز گونجی۔ ایسی خواہشات پورا کرنا اوپر والے کے ہاتھ میں، بندہ بشر تو صرف خواہش ہی کر سکتا ہے۔ اس لمحے کی نادم گرفت سے وہ فوراً ہی رہائی پا گیا تھا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔ فاسٹ گرین سٹائل سوٹ میں خوبصورت سی لڑکی ایک ادائے دلیرانہ سے اٹھلا کر بولی، مجھے آپ کی ہمدردیوں کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ کا تعاون مل جائے تو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ لڑکی جو روہیل صاحب کے دوست کی بیٹی تھی، ان سے تعلقات بھی اپنے بہت استوار تھے، وہ لڑکیوں کو اشارہ کرتی ہوئی شمیر کی طرف بڑھی، جو مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا چھلانگیں مارتا وہاں سے بھاگ گیا۔ کیسی بےہودہ رسمیں تھیں؟ ارشد بات گاؤن میں تولیے سے سر رگڑتا ہوا عائشہ سے مخاطب ہوا، جو اس کا سوٹ وارڈروب سے نکال رہی تھی۔ مرد بہت بدذوق ہوتے ہیں، اپٹن کی مہک تو مشرقی خوشبوؤں میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ عائشہ ہینگر ڈریسنگ روم کی طرف لے جاتے ہوئے ہنس کر بولی، بہت مشکل سے میں نے سانس روک کر مسکراہٹ برداشت کی تھی، اگر ایسی رسمیں پسند کرنا خوش و ذوقی میں شمار ہوتا ہے تو ہم مرد بدذوق ہی بھلے۔ ٹاول چیئر پر ڈالنے کے بعد وہ برش سے بال سنوارتے ہوئے مسکراتے ہوئے گویا ہوا،
ذہنی بیچاری تو ایک ہفتے سے ان خوشبوؤں میں بسی ہوئی بیٹھی ہے، اس کی قوت برداشت کو تو پھر داد دینی چاہیے، عائشہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ میرے خیال میں وہ بہت زیادہ خوش ذوق اور اس اپٹن کی شیدائی ہے۔ اس کے شگفتہ و برجستہ جملوں پر عائشہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ بھابھی، میں کچھ دیر کے لیے یاور کی طرف جا رہا ہوں، ممی کو بتا دیجیے گا۔ اپٹن لگنے کے بعد بیرونی آمد و رفت پر پابندی لگ جاتی ہے، اس لیے آپ اب کل تک باہر نہیں جا سکتے، گھر میں ہی رہیں گے۔ یاور کو یہیں بلوا لیجیے۔ آپ مذاق کر رہی ہیں بھابھی؟ وہ حیرانی سے بولا۔ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، عائشہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ کی طبیعت کو جانتے ہوئے ہی تو نکاح سے ایک دن پہلے آپ کو مائیوں بٹھایا گیا ہے۔ آج کا سارا دن تو آپ نے باہر ہی گزارا ہے، اب صرف چند گھنٹے رات کے اور کل کا آدھا دن گھر میں گزارنا ہوگا۔ شام کو تو آپ دلہا بن کر چلے ہی جائیں گے، عائشہ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ مائی گڈنس، اپٹن نہ ہویا گویا کرفیو ہو گیا، وہ بڑبڑایا۔ ابھی تو دودھ جلیبی بھی کھانی ہے تمہیں؟ عائشہ اس کی بیزار صورت دیکھ کر ہنس کر مخاطب ہوئی۔ ڈیڈی، ابھی آپ مزید ریسٹ کریں گے؟ آپ کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ آپ ڈیوٹی جوائن کرنے کو بےتاب ہوں، قبل توفیق صاحب سے لجاجت سے مخاطب ہوئی۔ 15 دن ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد وہ ایک ہفتہ قبل گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں ان کے سینے اور مختلف جگہوں پر آئے زخم بھر چکے تھے۔ ابھی وہ کچھ کمزوری کا شکار تھے، مگر وہ مضبوط قوت ارادی والے فرض شناس پولیس افسر تھے۔ 22 دن شدید تکلیف کے باعث انہوں نے بامشکل گزارے تھے۔ اب جب کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو انہیں اپنا گھر فارغ بیٹھنا بالکل نہ بھا رہا تھا۔ ابھی وہ ڈیوٹی پر جانے کو بے قرار تھے، قبل انہیں جانے نہیں دے رہی تھی۔ بیٹا، ضرورت سے زیادہ آرام انسان کو کاہل و نکما بنا دیتا ہے۔ ہر عمل میں توازن و میانہ روی ضرور ہونی چاہیے۔ جتنی مجھے آرام کی ضرورت تھی، میرے خیال میں تو میں اس سے زیادہ آرام کر چکا ہوں۔ اب میرا فرض مجھے پکار رہا ہے۔ توفیق صاحب قبل کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے نرم لہجے میں سمجھانے لگے۔ رہنے دیجیے توفیق صاحب، آپ کے علاوہ بھی بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس محکمے میں ساری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر نہیں ہے جو آپ اس قدر فکر مند ہیں۔ مسز توفیق ملازمہ کے ہمراہ اندر داخل ہو کر ان سے مخاطب ہوئی۔ ملازمہ ٹرالی ٹیبل کے قریب رکھ کر باہر جا چکی تھی۔ وہ ڈش سے چکن سوپ اور دلیا پلیٹ میں نکالنے لگے۔ آج آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں کو کیوں زحمت دے ڈالی؟ وہ دلیا اور سوپ کی طرف اشارہ کر کے شوخ لہجے میں بولے، کیونکہ مسز توفیق کچن کے کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ ڈیڈی، ممی خود اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے ڈشیں تیار کرتی ہیں جب سے آپ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ ہسپتال بھی ممی خود ہی لے کر جاتی تھی، کنول نے مسرور سے انداز میں اطلاع دی۔ واہ، پھر تو یہ حادثہ بہت مبارک ثابت ہوا ہے جو آپ کی ممی کے ہاتھوں کی ڈشیں کھانے کو مل رہی ہیں، ورنہ آپ کی ممی کے تانے اور چھڑکیاں کھا کھا کر مسلسل بدہضمی رہنے لگی تھی، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے۔ ارے کیسی بدفعل منہ سے نکالتے ہیں آپ، ہاتھ سے بھی کبھی مبارک ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مبارک ہی ثابت ہوا ہے، دلیا کھاتے ہوئے ان کا لہجہ بدستور شوق تھا۔ پہلے تو کچن میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا، وہ تو آپ نے کھانوں میں نقص نکال نکال کر مجھے اتنا بددل کر دیا کہ مجھے باورچی رکھنا پڑا، اور پھر سوشل لائف جوائن کرنے کے بعد تو گھر پر ہی اتنا رہنا نہیں ہوتا تھا۔ مسز توفیق کا سارا تنتنہ اکڑ بد مزاجی توفیق صاحب کو ملنے والی نئی زندگی کی مسرت نے ختم کر کے رکھتی تھی۔ ان کے شدید ترین حادثے سے زخمی ہونے اور نازک حالت نے ان کی ترشت روی، جھگڑالو طبیعت میں چھپی بے پایا محبت اور شوہر پرستی کے انمول جذبوں کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ چند دن کی ان کی بے ہوشی اور دوری نے انہیں احساس دلا دیا کہ وہ کس طرح ان کی سانس میں سمائے ہوئے ہیں، پھولوں میں خوشبو کی طرح۔ اس احساس کے ہوتے ہی وہ سرد مزاجی، تند خوئی، جھگڑالو، اپنے آپ کو بہتر و اعلیٰ سمجھنے والی ایک عام سی گھریلو عورت بن کر رہ گئی تھی، جس کی ساری خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں شوہر، بچے، چادر اور 4 دیواری تک محدود ہوتی ہیں، جس کی کائنات میں یہی سب ہوتا ہے۔ کینیڈا سے بیٹے کی 3 کالز آ چکی ہیں۔ وہ بہت فکر مند و پریشان ہے آپ کی طرف سے۔ بہو کی ڈیلیوری ڈیٹ نزدیک ہے اور وہ ٹریول کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں وہ انہیں چھوڑ کر آ بھی نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے وہ بار بار فون کر کے آپ کے متعلق پوچھتے رہے۔ آپ کے ہوش میں آنے کے بعد میں نے انہیں بتا دیا کہ آپ خطرے سے باہر ہیں۔ وہ آپ کی آواز سننے کے لیے بہت بے چین ہیں، آپ کال کر لیجیے انہیں۔ آپ نے انہیں اطلاع دی ہی کیوں؟ بیٹے کے ذکر پر ان کا چہرہ شفقت سے جگمگا اٹھا۔ نیوز پیپرز کے ذریعے ہی انہیں معلوم ہوا تھا۔ ہاں، مجھے انفارمیشن کچھ لیٹ ملی تھی۔ اس اثنا میں ڈرائیور کار میں بیٹھ چکا تھا۔ بم بلاسٹ ہونے میں 5 منٹ تھے۔ میں بھاگ کر ڈرائیور کو خطرے سے آگاہ کرنا ہی چاہ رہا تھا، اور میرے بھاگتے بھاگتے بھی
وقت ٹوٹی لڑی سے موتیوں کی طرح پھسلتا چلا گیا۔ میں بھاگتا ہوا چیخ کر ڈرائیور کو خبردار کر ہی رہا تھا کہ ایک زوردار دھماکے سے کار کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح فضا میں بکھر گئی۔ زوردار دھماکے کی خوفناک آواز سے مجھے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، اور ساتھ ہی ایسا لگا جیسے کھولتا ہوا لاوا میرے وجود پر آن گرا ہو۔ شدید تپش اور تکلیف کی شدت سے میرے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ ڈرائیور کی ایسی اندھوناک ہلاکت مجھے اندر سے زخم کر گئی تھی۔ ایسی خوفناک جان لیوا سازشوں کے پیچھے جس کسی بھی عناصر کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کسی بھی رحم و نرمی کے مستحق نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ نہ انسان کہلوانے کے لائق ہوتے ہیں نہ کسی ہمدردی کے مستحق۔ ایسے صفاق شیطان صرف درندے نما انسانوں کی دنیا میں خراب اور آخرت بھی خراب۔ ابھی نہ پوچھو کہ منزل کہاں ہے، ابھی تو سفر کا ارادہ کیا ہے۔ نہ ہاروں گی میں حوصلہ زندگی بھر، کسی سے نہیں خود سے وعدہ کیا ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کروٹ بدلی۔ شام کا سنہری روپ بکھر رہا تھا۔ افق کے اس پار ڈوبتے سورج کا منظر سامنے کھلے دریچے سے اس کے سامنے تھا۔ سمندر سے آنے والی ٹھنڈی فرحت بخش ہوا کے جھونکے کمرے کے ماحول کو خوشگوار کیے ہوئے تھے۔ لائٹ پنک جارجٹ کے سوٹ میں وہ بے ترتیب سی بیڈ کے درمیان پڑی تھی۔ براؤن گولڈن سلکی لمبے گھنے بال کسی لاوارث کی طرح الجھے ہوئے تکیے اور اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ خوبصورت گرین آنکھوں میں سوز و حزن سرخی بن کے چھایا ہوا تھا۔ گلابی دلکش مکھڑے پر الجھن اور بے چینی جیسے سب تو کر رہ گئی تھی۔ ایک دم ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کبھی کبھی؟ یہ تنہائیاں، یہ اداسیاں، یہ ویرانیاں مجھے کیوں بری طرح ڈسٹرب کرنے لگتی ہیں؟ کیوں کبھی کبھی دل الٹی چال چلنے لگتا ہے؟ میں جو بچپن سے ملنے والی محرومیوں، تنہائیوں اور انتظار کی عادی ہوں، یہ انتظار، یہ تنہائی بچپن سے ہی میرے ساتھ پلی بڑھی ہیں۔ کبھی کیوں ان سے چڑ ہونے لگتی ہے؟ کیوں ان سے باغی ہونے کو دل چاہتا ہے؟ دل کرتا ہے ہر دکھ، ہر فکر سے آزاد ہو کر اتنی ہلکی پھلکی ہو جاؤں کہ بادلوں کے سنگ سنگ کریا کریا ملک جگہ جگہ گھومیں، بارش بن کر دھرتی کو سیراب کروں، شبنم بن کر کلیوں کا منہ دھلاؤں، تتلی بن کر چمن چمن پھولوں کا طواف کروں۔ کتنی سہانی، دلکش و بے فکر زندگی ہوگی وہ، مگر ایسا کس طرح ممکن ہے؟ خیالات و خوابوں کی دنیا بڑی رنگین اور دلکش ہوتی ہے، طلسم ہوش ربا کی طرح، جہاں خود کو بہلانے کے لیے وقتی طور پر حقیقت سے فرار حاصل کر کے کچھ لمحے ہم اپنی مرضی و پسند کے گزار لیتے ہیں۔ آنکھ کھلنے کے بعد حقیقت آدم خور مگر مچھ کی طرح اپنا خوفناک منہ کھولے ہماری منتظر ہوتی ہے، جس سے فرار کسی طرح ممکن نہیں۔ میں جو بہت حقیقت پسند اور غیر جذباتی آدم بیزار لڑکی ہوں، کبھی کبھی واقعی خوابوں کی خوش رنگ دنیا میں پہنچ جاتی ہوں۔ کتنی احمقانہ سوچیں ہو جاتی ہیں میری۔ اس نے سوچتے ہوئے خود کو سرزنش کی اور بال سمیٹ کر جوڑے کے انداز میں لپیٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر ڈالا اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ گھر کے در و دیوار مکمل طور پر اپنی مخصوص خاموشی و اداسی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گھر میں تھے ہی کتنے افراد، ایک ماما اور دوسری وہ خود۔ ملازمین کام سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے اور جو کام بھی کر رہے ہوتے تو اتنی خاموشی و آہستگی سے کہ معمولی سی بھی آواز نہیں ہوتی تھی۔ ماما کی بیماری کے پیش نظر اس نے تمام آرڈرز دے رکھے تھے جن پر ملازم مکمل طور پر عمل کر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے ماما کے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں سامنے بیڈ پر ماما چادر اوڑھے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے زرد لاغر چہرے پر اس نے چند لمحے نگاہیں جمائی اور پھر آہستگی سے دروازہ بند کر کے لاؤنج کی طرف آ گئی۔ خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹ کیے گئے لاؤنج میں بھی اسے وحشت ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے کوریڈور عبور کر کے باہر لان میں آ گئی۔ خوشبوئیں بکھیرتے خوبصورت خوشنما پھولوں سے ہرا بھرا لان جنت کا کوئی ٹکڑا لگ رہا تھا۔ لان کے وسط میں بنا ہوا وائٹ سنگ مرمر کا جدید فوارہ دلکش انداز میں پانی اچھالتا آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ مالی پودوں پتوں کی کانٹ چھانٹ میں مصروف تھا۔ لائبہ کو دیکھ کر اس نے فوراً سلام کیا۔ لائبہ سلام کا جواب دیتی لان کے بائیں جانب بڑھ گئی تاکہ مالی مکمل اعتماد سے اپنا کام کر سکے۔ لان کا یہ حصہ سمندر کی سائڈ تھا۔ اندر کوٹھی کے مین گیٹ سے سیڑھیاں شروع ہو کر نیچے ساحل کی ریت پر ختم ہوتی تھی۔ لہریں صرف 4 سیڑھیوں تک آتی تھی جس سے کوٹھی کو نقصان پہنچتا تھا۔ لائبہ اپنی منتشر سوچوں سے لڑتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ سورج ڈوب چکا تھا، سرمئی اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ سمندر کی لہروں میں بھی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سب سے بے نیاز اپنی بے کلی و اضطرابی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امید کی کوئی کرن آس کا روشن دیا، بشارتوں کی کوئی روشن مشعل راہ میں نہیں تھی۔ زندگی گزر گئی، خواہشوں و خوش فہمیوں کے جگنوؤں کو مٹھی میں بند کیے خوش بختی کا کوئی ننھا سا ستارہ بھی تاریخ راہ کو منور نہ کر سکا۔ میرا وجود کسی بھٹکی ہوئی روح کی مانند بے قرار رہتا ہے۔
کسی ایسے پرندے کی مانند جس کے پر کاٹ کر انہیں نوچ کر ہوا میں چھوڑ دیا گیا ہو۔ مجروح پر بے نور آنکھیں کبھی وسعت کی پرواز کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ قید سے رہائی پانے والا پنچھی صرف خیالوں میں ہی آزاد اور خوش ہو سکتا ہے۔ بی بی جی، آپ کو ماما بیگم بلا رہی ہیں۔ پلازما کی پاردار آواز اسے سوچوں کے سرا سے کھینچ لائے۔ سرمئی فضا میں شام اور رات گلے مل رہی تھی۔ پیروں کو چھو کر جاتی لہروں کی بات میں پانی میں ٹھنڈک بڑھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ہمراہ اندر بڑھنے لگے۔ اندر اور لان میں لگی تمام لائٹیں روشن ہو گئی تھی۔ اس نے نل سے پیر دھو کر تمام ریت ہٹائے۔ ٹاول سے پاؤں صاف کرنے کے بعد سلیپر پہن کر ماما کی طرف چلی آئی۔ کیا بات ہے، آج طبیعت بہتر نہیں لگ رہی؟ وہ ان کے مزاج کے تمام موسموں سے اچھی طرح آشنا تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی پس مردگی، آنکھوں کی بجھی ہوئی کندیلیں، سست روی سے اٹھتے قدم، اس کی اندرونی کیفیت سمجھنے میں انہیں کوئی تردد نہ ہوا۔ نامعلوم کیوں ماما، کبھی کبھی طبیعت پر چھایا جمود ٹوٹنے لگتا ہے۔ ناسودہ خواہشیں اور تشنہ آرزو یکدم ہی باغی ہو کر سرکشی پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ میں کسی بے بس و بے جان پرندے کی طرح مجبوری کا شکار سوائے ڈپریسڈ ہونے کے کیا کر سکتی ہوں؟ میں اتنی کمزور کیوں ہوں ماما، جو اپنی مرضی سے خوش بھی نہیں رہ سکتی؟ وہ ماما کی آغوش میں چہرہ چھپا کر لیٹ گئی۔ اس کا لہجہ بکھرا بکھرا تھا۔ آپ کیوں ڈپریسڈ کر دینے والے خیالوں کو دل میں جگہ دیتی ہیں؟ آپ کی مسرتوں پر کوئی پہرا نہیں ہے۔ آپ کے اوپر نچھاور ہونے کے لیے مسرتیں بے انتہا ہیں۔ آپ انہیں استعمال کرنا تو سیکھیے۔ آپ نے خود اپنے لیے دکھوں اور محرومیوں کے حصار قائم کر لیے۔ اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ملائم و شفیق لہجے میں سمجھانے لگی۔ نہیں ماما، کبھی کبھی آپ بہت ہرٹ کر دینے والی غیر منصفانہ گفتگو اختیار کر لیتی ہیں۔ سب جانتی ہیں آپ کتنی پابندیاں ہیں مجھ پر۔ اپنی مرضی سے میں کسی سے مل نہیں سکتی، کسی سے دوستی نہیں کر سکتی۔ یونیورسٹی میں بھی ہینا سومیا وغیرہ سے دوستی کے دوران کس قدر احتیاط کرنی پڑتی تھی مجھے۔ وہ میرے فیملی ممبرز میرا فیملی بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے اکثر بے چین رہتی اور میں کسی نہ کسی بہانے سے بات بدل دیا کرتی تھی، مگر میں اس لمحے اندر سے گھائل ہو جاتی۔ میری روح، میرا وقار، میرا مان سب زخم ہو جاتے۔ وہ آج پھر عرصے بعد اپنے زخموں سے کھرن اکھیڑ رہی تھی۔ رستے ہوئے زخموں کی ٹھیس سے ماما بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے گرتا ایک ایک آنسو ان کے دل میں گھاؤ ڈال رہا تھا۔ دنیا میں سب ہی کچھ تو نہیں ملتا ہے سب کو لائبہ۔ افتخار صاحب کی فیملی نے جو آپ کو محبت اور اپنائیت دی ہے، اس کے بعد تو کوئی تشنگی آپ میں رہنی نہیں چاہیے۔ افتخار صاحب مسز افتخار جو اہمیت و چاہت آپ کو دیتے ہیں، وہ طوبہ اور شاہ رخ کو نہیں ملتی۔ یہی اہمیت مجھے غیریت کا احساس دلاتی ہے۔ ایسی چاہت مجھے کبھی کبھی ندامت و محرومی کے ساغر میں ڈبو دیتی ہے۔ ماں باپ ہمیشہ ہی بچوں کو پیار نہیں کرتے، کبھی غصہ، سرزنش اور کبھی نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کے یہ انداز بھی پیار کے ہوتے ہیں۔ اس طرح بچوں میں غلط و درست کی تمیز پیدا ہوتی ہے، مگر یہ خصوصی اہمیت مجھے اپنے ان سے الگ ہونے کا احساس دلاتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کسی اندیکھے دیس کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بیٹا؟ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ایسی مایوسی کی باتیں انسان کو راہ مستقیم سے بھٹکا دیتی ہیں۔ ہمیشہ حالات کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ حالات کچھ بھی ہوں، خیالات کو بلند رکھنا چاہیے۔ ہنستے مسکراتے زندہ دلی سے وش کرنا چاہیے۔ انسان کی ہمت حوصلے کے آگے چٹانیں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تخار صاحب کی فیملی بھی تو ملک سے باہر ہے، اس لیے آپ تنہائی اور بوریت زیادہ محسوس کر رہی ہیں۔ آپ اپنی کسی فرینڈ کو کال کر کے بلوا لیں یا خود چلی جائیے۔ گھر کی تنہا فضا اور میری بیماری نے آپ کو بیزار کر دیا۔ کچھ دیر گھر سے باہر جائیں گی تو ذہن پر سوار ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ماما نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے پریشانی محسوس کر کے مشورے دے ڈالے کہ کسی طرح اس کی طبیعت بہل جائے۔ میں آپ سے بیزار کس طرح ہو سکتی ہوں ماما؟ اس نے محبت سے ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ کبھی کبھی موڈ ایک دم ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، نامعلوم کیوں۔ دوستوں سے تو رابطہ ٹوٹے عرصہ ہو گیا، اب تو سب ہی اجنبی لگتے ہیں۔ آپ پریشان مت ہوا کریں، آپ پریشان ہوتی ہو تو میں پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، مگر آپ کی ذرا سی بھی تکلیف مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ماما اس کے بال چومتے ہوئے آج زردہ لہجے میں بولی، روشنیوں اور رنگوں کی دلکشی، پہاڑ کے نشاز انگیز نظارے ہر سو بکھرے ہوئے تھے۔ زرق برق ملبوسات سے اٹھتی خوشبوئیں، مدھم سرگوشیاں، فضا میں بکھرے کہکے، کلیوں کی طرح چٹکتی مسکراہٹیں ماحول کو پر نور و پر بہار بنائے ہوئے تھے۔ وائٹ سوٹ پر سرخ کوٹ اور ٹائی میں ملبوس بے شمار ویٹرز مہمانوں کی خاطر تواضع کولڈ ڈرنکس و آئس کریم وغیرہ سے کر رہے تھے۔
شہر کا مہنگا ترین مصروف ترین میرج ہال اس وقت بلا مبالغہ ہزاروں مہمانوں سے پر تھا، جن میں زیادہ تعداد روہیل صاحب کے خاندانی رشتہ داروں کی تھی اور خاصی تعداد میں مہمان دوسرے شہروں اور بیرون ملک سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ روہیل صاحب بیگم عظمت کے ہمراہ مہمانوں سے مبارکبادیں وصول کر رہے تھے، کیونکہ کچھ دیر قبل ارشد اور زینی کا نکاح ہو چکا تھا۔ ارشد اسٹیج پر دوستوں اور کزنس میں گھرا ان سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی جان، اور بھائی صاحب آپ کو بھی۔ روہیل صاحب کے دوست سونی بلڈرز کے ملک اکرام احسان اور ان کی مسز ان سے خوش دلی سے مخاطب ہوئی۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ عظمت بیگم ان سے گلے ملتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ لائٹ بلو جارجٹ کی دیدہ زیب بھرائی والی ساڑی میں وہ اپنی عمر سے کم لگ رہی تھی۔ ڈائمنڈ کے خوبصورت سیٹ نفاست سے کیے گئے پروقار لائٹ میک اپ میں سچی مسرتوں سے ان کا وجود خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہر ماں کی طرح ان کا بھی ارمان بیٹے کا چہرہ دیکھنے کا مکمل ہو رہا تھا۔ بہو بھی من پسند ملی تھی، خوشی ان کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اینی پرابلم؟ تمہارے چہرے سے مسرت نہیں، حسرت حوی دیدہ ہے۔ اکرم احسان کلوز فرینڈ ہونے کے ناطے سے ان سے فری تھے۔ اب بھی روہیل صاحب کی کچھ سنجیدہ سی شکل دیکھ کر فکر مند لہجے میں بولے۔ ان کی سنجیدگی میں رنجیدگی خاصی نمایاں تھی۔ سمجھا کرے اکرم صاحب، بیٹے کو صحرا باندھے دیکھ کر اپنا صحرا یاد آ رہا ہوگا۔ قریب آتے دوسرے دوست اسحاق احمد شوخی سے بولے تو ان کے ساتھ اکرم صاحب بھی کہکے لگانے لگے۔ روہیل صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ عظمت بیگم سچ مچ کسی کنواری دلہن کی طرح شرما کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ خفت سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بھابھی کا شرمانا ابھی بھی غضب کا ہے۔ شوخ لہجے کے ساتھ مسکراہٹیں ابھری۔ آئیے بھابھی، میں آپ کو سیٹ تک رہنمائی کروں۔ عظمت بیگم ان کی فطرت سے واقف تھی کہ وہ اب ضد کرنے پر اتر آئے ہیں، سو ان سے پیچھا چھڑانے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ ہاف وائٹ زری اور ریشم سے تیار کردہ شیروانی سوٹ میں گولڈن خصوں میں سر پر مغلیہ طرز کا خوبصورت کلہا پہنے ارشد کسی مغلیہ سلطنت کا فرما رواں ہی لگ رہا تھا۔ ان کے سنجیدہ وجیہہ چہرے پر آسودہ اور دلکش مدھم مسکراہٹ تھی۔ سرخ و سفید چہرے پر ذہانت سے چمکتی آنکھوں میں سرور آمیز خمار کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت پروقار انداز میں سب دوستوں کزن سے گلے مل رہا تھا۔ سب اسے جوش و خروش سے مبارکباد دے رہے تھے۔ سب سے آخر میں اس کے گلے سے لگ کر مبارکباد دینے والا اسامہ ملک تھا۔ تم نے گویا ہمیں اس سعادت سے محروم رکھا، مگر میں قرض رکھنے والا نہیں ہوں۔ پہلے اپنی مبارکباد وصول کرو۔ ارشد شگفتہ مزاجی سے کہتا ہوا 2 مرتبہ اسے گلے ملا۔ کچھ لمحے تو اسامہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دانستہ ان لوگوں سے بچتا رہا تھا، مگر موقع ایسا تھا کہ سب جمع تھے اور بہت محتاط رہنے کے باوجود وہ پکڑ میں آ رہا تھا۔ کیوں بھائی، آپ اسامہ بھائی سے 2 مرتبہ گلے کیوں ملے ہیں؟ یہ سالے ہیں آپ کے، آپ ان کے سالے نہیں ہیں۔ کیوں زینی ان کی بہن ہوتی ہیں؟ شمیر ان کے قریب آ کر مسکرا کر بولا۔ میرا خیال ہے تم اسی وجہ سے ہم سے ملنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ ارشد شمیر کو نظر انداز کر کے بولا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ جو ابھی ڈسکس کرنے کا نہیں ہے، بعد میں بات کروں گا۔ اسامہ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ 2 سال میں وہ آپ کے لیے مسئلہ ہو گئی، اور مجھے یقین اس عرصے میں اور بھی چھوٹے چھوٹے موٹے مسئلوں نے جنم لے لیا ہوگا۔ بائی دا وے، نیم کیا ہے ان کے؟ ارشد سے علیحدہ ہو کر اسامہ صوفے کی طرف بڑھا تو شمیر بھی حسب عادت اس کے ساتھ گوند کی طرح چپک گیا۔ چھوٹے موٹے مسئلے، نیم؟ وہ اپنے معاملے میں کچھ سن کر الجھن کا شکار شدت سے ہو جاتا تھا۔ ارے بھائی، جیسے ہمارے ہاں اکثر ہوتے ہیں، گڈو، پنکی، پپو، چنو، گڑیا، رانی، بیبی وغیرہ وغیرہ۔ شمیر کی آنکھوں میں شرارت کی چمک جگمگا اٹھی تھی۔ اوہ شٹ اپ ایڈیٹ! اس کی بات سمجھ کر اس کے وجیہہ چہرے پر خفت کے ساتھ بڑے دلکش رنگ پھیل گئے تھے۔ اسی لمحے ارشد اور اس کے دوست اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئے۔ گولڈن ملٹی کلر شرارہ سوٹ میں براؤن میک اپ، گولڈ اور ڈائمنڈ کے زیورات میں اسٹیج پر خواتینوں دوشیزاؤں میں گھری بیٹھی زینی پر زبردست روپ آیا تھا۔ اماں جان کہیں صدقے اس کے اور ارشد کے اتروا چکی تھی اور دعائیں ان پر پڑھ کر پھونک چکی تھی تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ ذہنی پارلر سے تیار ہو کے آئی تو فیشن کی لحاظ سے اس کا معمولی سا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، جبکہ چہرہ پوری طرح واضح تھا۔ ذہنی بھی اس میں اپ سیٹ لگ رہی تھی۔ یہ بچپن سے ان کی طرف سے دی گئی شرم و حیا کی تربیت کا اعزاز تھا۔ ماڈرن و اعلیٰ طبقے کی نمائندہ فرد ہونے کے باوجود فطری حیا سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ دوستوں، کزنز، بھابھیوں کے شوق جملے اور چھیڑ چھاڑ کے باوجود اس کی گردن اور نگاہیں جھکی ہی رہی تھی۔ اماں جان جو گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کی عادی تھی، آج کے دن خاصی ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد جو انہوں نے اپنی مرضی سے سفید سوٹ مستقل استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ مکمل سادگی اختیار کر چکی تھی، 30 سال کے بعد آج وہ ہلکے آسمانی ریشمی شلوار سوٹ میں عام دنوں سے مختلف اور منفرد نظر آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھی انہوں نے سونے کے کنگن پہنے تھے جو ان کے خاندانی تھے اور قیمتی جواہر سے چمک رہے تھے۔ دوپٹہ انہوں نے وائٹ ہی اوڑھا تھا اور اپنے مخصوص انداز میں اوڑھ رکھا تھا۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہیں باریک بینی سے سب کا جائزہ لے رہی تھی۔
بہت بااخلاق اور خوشگوار لہجے میں وہ مہمانوں کی خبر گیری کر رہی تھی۔ دونوں بیٹیوں کے علاوہ عظمت بیگم اور کوثر گاہے بگائے ان سے مشورے لے کر ہی کام نپٹا رہی تھی۔ وہ سرخ مخملی صوفے پر بڑی شان و وقار سے برجمان تھے۔ ان کی خاص ملازمائیں ان کے ارد گرد مستعد انداز میں موجود تھی۔ فوزیہ، دلہا کی سلامی کا انتظام کرو، بہت ٹائم ہو رہا ہے، رخصتی تو ہونی نہیں ہے جو اتنا ٹائم لگایا جائے۔ ڈارک پرپل سلک کی ساڑی میں ملبوس لائٹ میچنگ میک اپ اور ڈائمنڈ جویلری میں بہت نکھری جاسب نظر لگ رہی تھی۔ اماں ہاتھ میں پکڑی تسبیح چوم کر ان سے مخاطب ہوئی۔ جی بہتر اماں جان، ایک بات کہوں اماں جان؟ ہاں کہو۔ میرے خیال میں میرا رویہ اپنی بہوؤں کے ساتھ کبھی بھی اتنا بے مروت و بے لچک نہیں رہا کہ مجھ سے بات کرنے سے قبل اجازت کی ضرورت پڑے۔ آج وہ واقعی بے انتہا خوش تھی، جو مسکراتے ہوئے چاندنی جیسے نرم و ملائم لہجے میں بولی۔ شفیق مسکراہٹ سے ان کا پر نور سا چہرہ فرشتوں کی طرح معصوم اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ آج بابا جان کی وفات کے طویل عرصے بعد آپ نے کلر سوٹ پہنا ہے، اس پر آپ وہ بلیک شال اوڑھ لیں جس پر سچے موتیوں اور سونے کے تار کا کام بنا ہوا ہے۔ موقع کی مناسبت سے وہ شال آپ پر خوبصورت لگے گی اور ہمارا ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ فوزیہ کے پرشوق لہجے میں محبت و اسرار تھا۔ تمہارے بابا کے مرنے کے بعد کائنات میرے لیے ویران ہو گئی تھی۔ بننے سنورنے، خوبصورت ملبوسات اور زیورات پہننے کا شوق ان کے ساتھ ہی سپرد خاک ہو گیا تھا۔ عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی خوشیاں، تمنائیں اور آرزوئیں فطری طور پر اپنے بچوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ زندگی صرف بچوں کے دم سے ہی قائم و دائم ہے۔ عورت ہونے کے ناطے میرے احساسات و جذبات بھی اپنے بچوں کے لیے مختص ہو گئے تھے۔ میری زندگی، میری خوشی، میری آرزوؤں کے تمام دیے میرے بچوں کی خوشیوں سے ہی روشن تھے، اور اللہ کا بہت کرم و فضل میرے ساتھ رہا کہ میں نے سب کی مسرتیں دیکھی، مگر جس کو میں نے اپنی کوکھ کی اولاد سے زیادہ چاہا، جس سے جذباتی طور پر مجھے اتنی شدید محبت ہو گئی، جس کا ننھا خوبصورت جسم میری آغوش میں آیا تو نامعلوم کیوں میرے اندر ممتا کے سوئے ہوئے خشک سوتے ایسے ابل پڑے جیسے صحرا میں اچانک چشمہ بہہ نکلے۔ بنجر زمین معجزاً ہری بھری ہو کر لہلہانے لگی۔ وہ مجھے اپنی سگی اولاد اور پوتوں پوتیوں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ ایک زیست جس ننھے پودے کو محبت و مشقت، حفاظت و تناور پھولدار بنانے میں صرف کی، اس نے کیا صلہ دیا میری ممتا، چاہت و توقعات کا۔ اماں جان کا یہ پہلا جذباتی موقع تھا کہ اسامہ کے نکاح کا سن کر جو چپ ان پر طاری ہوئی تھی، آج ان کے منہ سے کچھ اس کے متعلق نکلا تھا۔ اسامہ کی طرف سے ٹوٹے دلی جلی ہوئی آرزوؤں کی راکھ اور خواہشوں کا دھواں پہلی مرتبہ آنسو بن کر ان کی آنکھوں سے نکلا اور ان کے چٹانی ضبط کے باوجود بہہ نکلا۔ فوزیہ بیگم تڑپ کر ان کے قریب ہو گئی۔ اماں جان پلیز، میں آپ کی کیفیت سمجھتی ہوں، آپ اس موقع پر کیا محسوس کر رہی ہیں، یہ بھی جان رہی ہوں۔ جو خواہشات اور آرزوئیں آپ کی تھی وہی میری بھی تھی۔ آپ کی طرح آج میرا بھی دل زخمی ہو رہا ہے کہ ہم اس طرح اپنے بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، خوشیاں نہ منا سکے، مگر اماں جان خدا را اسامہ کو کوئی بد دعا نہ دیجیے گا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ ہماری قسمت، مگر ہمیں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا ہے۔ فوزیہ بیگم گلوگیر لہجے میں ان سے التجائی انداز میں بولی۔ مہمانوں اور ملازماؤں کی وجہ سے وہ دونوں بہت آہستگی سے باتیں کر رہی تھی۔ دیکھنے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ سر جوڑے کچھ ضروری مشورے کر رہی ہیں۔ یہی تو مجبوری ہے ہماری کہ چاہنے کے باوجود زبان اس کی بدخواہی کے لیے نہیں نکلتی۔ ماں کا رشتہ بہت ظرف و ضبط اور برداشت والا ہوتا ہے۔ چاہنے کے باوجود میری زبان نہ کھل سکی۔ وہ دستی رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ دونوں پھوپھیوں، بھابھی، ماں، دوستوں اور کزنس کے جھرمٹ میں ارشد سسرال والوں کو دستور کے مطابق سلام کرنے آیا تھا۔ خاندان کی بزرگ ہونے کی وجہ سے یہاں بھی اماں جان کو ہی سربراہ بنایا گیا تھا۔ خشک میوہ جات، مٹھائیوں اور موسمی پھولوں کے ٹوکروں کے علاوہ تمام بیش قیمت جوڑے اور جیولری سیٹس تھے سسرالی عزیزوں کے لیے، جن میں ممانیاں، چچی، تائی، دادی، جٹھانی، ساس، سسر، دیور وغیرہ کے بھی سوٹ تھے۔ ساس کے لیے کندن کا سیٹ اور سونے کی چوڑیاں تھیں۔ ارشد کو اماں کے اشارے پر ریاض نے ڈائمنڈ کی انگوٹھی پہنائی اور قیمتی ہیرے جڑی ریسٹ واچ کلائی پر باندھی۔ سب مسکراتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں یہ رسم دیکھ رہے تھے۔ موویز کی تیز روشنیوں، فوٹو کیمروں کی لائٹوں نے ماحول کو جگمگا کر رکھ دیا تھا۔ اماں جان نے بے شمار دعاؤں سے نوازا۔ کوثر بیگم نے ماتھا چوم کر سلام کا جواب دیا اور سلامی میں نیو ماڈل مرسیڈیز کار کی چابی اور 5 لاکھ کا چیک دیا۔ ارشد جو خوددار اور غیور طبیعت فطرت کا مالک تھا، اسے یہ سب بہت گراں بلکہ قدرے ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا صرف سلام کرنے کے غرض سے اماں جان نے اسے وہاں بلایا، اگر ایسی رسم اسے معلوم ہوتی تو وہ پہلے ہی انکار کر دیتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ناگواری اور جھلاہٹ اس کے موڈ سے زائد تھی۔ بڑی پھپھو اور عائشہ بطور باڈی گارڈ اس کے ہمراہ دائیں بائیں موجود تھی، ورنہ راہ فرار اختیار کر لیتا۔
दूल्हा दुल्हन कब तक अलग अलग बैठेंगे? अब तो भाई को भाभी के करीब बिठा कर थोड़ी मूवी बनवाएंगे, तस्वीरें लेंगे ताकि खूबसूरत आएँ। शमीर जो बहुत देर से ये बात कहना चाह रहा था आखिरकार ज़्यादा ज़ब्त ना कर सका तो अम्मा जान से बोल उठा, सिर्फ निकाह हुआ है, अभी कोई रुखसती नहीं हो रही, ना साथ मूवी बनेगी और ना फ़ोटो खींचेंगे। अम्मा जान सख्त लहजे में हतमी अंदाज में बोली, हमें ऐसी बेहयाई गवारा नहीं है। उनके लहजे में दुरुस्तगी थी। बेहयाई की क्या बात है अम्मा जान, वक्त बहुत आगे जा चुका है। अब तो मंगनी पर मूवीज़ भी बनती हैं, फ़ोटोज़ भी खींचे जाते हैं। लड़का लड़की सिर्फ मंगनी की अंगूठी के हवाले से आज़ादाना और बेबाकाना अंदाज में मिलते हैं। अब ऐसी बातें मायूब व बेहयाई में शुमार नहीं की जाती। नुगत बेगम ने उन्हें समझाते हुए दलाइल दिए, हम ख़ानदानी लोग हैं। वक्त के साथ साथ दस्तूर और नस्ब बदलना कमज़ात और गैर ख़ानदानी लोगों का ज़र्फ़ होता है। ख़ानदानी आन बान वाले गैरतमंद लोग कभी अपनी रीत नहीं बदलते। ख़ानदानी चाहो जलाल शान व शौकत के मामले में अम्मा जान का वजूद फ़ख्र व गुरूर से तन गया था। इस मामले से कतई बेताल्लुक़ अरशद जो टॉयलेट से आ रहा था, उसकी निगाहें बेख्तियार स्टेज पर कन्फ्यूज सी बैठी ज़ैनी के होशरुबात चेहरे पर जो पड़ी तो गोया वो पलटना ही भूल गई। हमेशा बहुत सादगी में रहने वाली ज़ैनी पर जो कुछ ऐसा क़यामत खेज़ हुस्न चढ़ा था कि वो जो खुद को चट्टान समझता था पल भर में उसके तबाह कुन और उसी हुस्न से रेज़ा रेज़ा हो गया था। उसके अंदर से उसे फौरी पा लेने और छू लेने की ऐसी तड़प उठी कि वो ना करता हुआ भी अचानक अनोखे फैसले पर पहुंच गया। मेहमान ख़वातीन में से किसी का बच्चा चीख कर रोया तो वो अपनी महवियत पर चौंक उठा। सैनी पर से निगाह हटाकर उसने खफत भरे अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। इर्द गिर्द पेड़ों और फूलों के बायस को उसे चेक न कर सका था। उसने गहरी नज़र साइड में बने स्टेज पर डाली। यहाँ उसकी निगाहों से बेखबर ज़ैनी मेहमानों में घिरी बैठी थी। वो मुतमईन सा स्टेज की तरफ आ गया। मैं तुम्हारी कोई हेल्प इस वक्त नहीं कर सकता, सॉरी यार। उसकी बात सुनकर उसामा ने चरणों में गौर से उसकी जानिब देखने के बाद संजीदगी से कहा, क्यों? जहाँ तक मेरा मुशाहिदा तुम अम्मा जान के बेहद करीब हो और तुमने अक्सर ऐसे मौक़ों पर अम्मा जान को अपने दलाइल से कायल भी किया है। अरशद के लहजे में हैरानी थी। फ़िलहाल मैं इक़्तिदार से महरूम हूँ, या यूँ समझ लो कि बागी हूँ। ख़ानदान से बाहर शादी करने पर अम्मा जान नाराज़ है। नाराज़गी बहुत छोटा और मामूली सा लफ्ज़ है, वो मेरी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं है। सॉरी यार, लेकिन मुझसे अब खाली हाथ भी नहीं जाया जाएगा। अरशद के लहजे में कुछ ऐसी बेकरारी और बेसाख्तगी सी कि उसामा कहका लगा बैठा था। खुदा के लिए ऐसे जालिम अंदाज ना अपनाया कीजिए, सिर्फ मुखालिफ को दीवाना बनाने के लिए। अरे कहीं ख़वातीन और दो शज़ाएँ आपके कहके पर वारी होकर गिर पड़ी हैं। शमीर सीढ़ियाँ फलांगता उनके करीब पहुँच गया, गौर से देखते हुए, आज आप बहुत डिसेंट और हैंडसम लग रहे हैं, इसलिए सारी अनायतें तुम्हारे लिए होंगी। सामा मुस्कुराता हुआ बोला। ब्लू 3-पीस सूट में शमीर वजीहा लग रहा था। आपकी मौजूदगी में मेरी दाल कहाँ गल सकती है? देख लीजिए कितनी निगाहें आपके इर्द गिर्द हैं। इत्तला दे दूँ, इनके जुमला हकूक़ महफूज हो चुके, अब ये किसी की अमानत है। अरशद खिलाफ मिजाज शोखी से बोला तो तीनों ही कहके लगाने लगे थे। माशाल्लाह बहुएं, आपकी दोनों ही बहुत खूबसूरत है मिसेज़ रोहेल। रोहेल साहब के दोस्त की बेगम आयशा को लिपटाकर प्यार करने के बाद मुस्कुराकर बोले, ये आपने सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है। दूसरी खातून भी मुस्कुराती हुई गोया हुई। अरशद की शादी का सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि आपके ख़ानदान में ऐसे फ़ैसले बहुत बासूल तरीके से किए जाते। किस तरह मुमकिन था कि नबील की मौजूदगी में छोटे का रिश्ता हो जाए? क्योंकि आपकी सास इस मामले में बहुत ठोस ख्यालात रखती हैं। असल सूरत हाल तो यहाँ आकर मालूम हुई। तीसरी खातून भी शामिल गुफ्तगू हुई। इस वक्त बात ही कुछ ऐसी हुई, आयशा मेरी फ़र्स्ट कज़न की बेटी है। मेरी कज़न और उनके शौहर का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था। आयशा अपने भाई के साथ आई थी। नसीब समझ ली या तकदीर के फ़ैसले, उनके भाई का भी ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अब मैं किस तरह अकेली जवान लड़की को दूसरे शहर में तन्हा छोड़ सकती थी? हम सब के मुतफ़क्का फ़ैसले से नबील की शादी हमने बहुत सादगी से कर दी कि जवान भाई की मौत का सदमा आयशा को होशो हवास से बेगाना किए हुए था। फिर हमें भी अफसोस था। इसी वजह से हम आयशा को सादगी से ब्याह कर घर ले आए। ख्याल था कुछ अरसे खुशियाँ मनाएंगे तो सब रिश्तेदारों को तकरीबन बुलाकर ऐलान कर देंगे, मगर आयशा के प्रेग्नेंट होने की वजह से प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा। या यूँ समझिए कि आज के दिन अल्लाह ताला ने इनकी रौनमाई भी करवाना पसंद फरमाई थी। बहुत अरसे से तैयार करदा कहानी जिसमें कुछ हकीकत थी, कुछ गलत बयानी भी थी। अपनी और आयशा की इज़्ज़त की मजबूती के लिए उन्होंने बनाई थी। लोगों को सुनाकर मुतमईन कर रही थी। उन्हें मुतमईन खुश देखकर लोग भी बड़े तपाक से आयशा से मिल रहे थे। डार्क ग्रीन सलवा मोतियों और दुबके के काम से भरे लहंगा सूट में फुल मेकअप और ज्वेलरी में वो दुल्हन बनी हुई थी और बहुत हसीन लग रही थी। अज़मत बेगम ने उसको पार्लर से तैयार करवाया था। मुन्ना बारी बारी सबकी गोद में मुंतकिल हो रहा था। सबके चेहरों पर मुसर्रत रक्सा थी।
براؤن 3 پیس سوٹ میں ملبوس روہیل صاحب کچھ الجھے ناراض سے نظر آ رہے تھے۔ ان کے اندر کسی سر جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود سب لوگوں میں خود کو مکس نہ کر سکے تھے۔ شروع میں انہوں نے کچھ میزبانیوں مہمانداری نبھائی، مگر جلدی تقریباً ہال کی گہما گہمی مہمانوں کے شور و غل سے عاجز آ کر لان میں رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ کئی مرتبہ عصمت ان کو بلانے بھی آئی، مگر انہوں نے سختی سے کہہ دیا کہ وہ کچھ دیر تنہائی چاہتے ہیں، انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ عصمت بیگم، جو ان کی اندرونی کیفیت سے بے خبر تھی مگر مزاج سے آشنا تھی، خاموشی سے ان کے پاس سے آ گئی۔ ارشد کے مایوب والے دن یعنی کل ان کی اماں سے کسی بات پر تنہا کمرے میں کوئی خفیہ میٹنگ ہوئی تھی، جس میں اماں اور روہیل کے علاوہ کوئی تیسرا شریک نہیں تھا۔ نامعلوم کیا ان کے درمیان خفیہ مذاکرات ہوئے تھے کہ کل ہی سے ان کا موڈ سخت آف تھا۔ وہ اسی وقت سے اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے، کسی خوشی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا۔ اب بارات کے ٹائم بھی تینوں بیٹے بڑی خوش آمدوں سے لائے تھے، مگر ان کا بگڑا بیزار موڈ سب نے ہی نوٹ کیا تھا۔ ممی بات سنیے گا؟ عصمت بیگم جب مہمانوں کو رخصت کر رہی تھی، عائشہ بے چین لہجے میں ان کے نزدیک آ کر بولی۔ اس کی آواز کی لرزش، چہرے کی بدحواسی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ جلدی سے انہیں خدا حافظ کہہ کر اس کے نزدیک چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی۔ ارشد کہہ رہے ہیں دلہن کو رخصت کروا کے لے جائیں گے۔ کیا؟ پہلے تو اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ بھی بدحواس ہو گئی۔ جی مگر اب ان کی یہی ضد ہے۔ اماں جان تو کبھی نہیں مانیں گی۔ یا اللہ کیا ہوگا اب؟ وہ پریشان سی عائشہ کے ساتھ وہاں چلی گئی جہاں سب جمع تھے۔ مہمان اور رشتہ دار تو تقریباً سبھی رخصت ہو گئے تھے، اب صرف فیملی کے خاص لوگ موجود تھے۔ کسی طرح ممکن نہیں، شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہوتی، بامقصد اور مکمل ذمہ داری کا نام ہوتا ہے۔ بات صرف نکاح کی ہوئی تھی، نکاح ہو گیا، رخصتی کچھ عرصے بعد ہوگی۔ اماں جان کی پرجلال آواز گونج رہی تھی۔ ارشد ان کے نزدیک ہی سر جھکائے بیٹھا تھا، باقی سب بھی ان کے نزدیک چیئر پر بیٹھے تھے۔ جینی کو ان کے حکم پر ماریا اور نصرت ڈریسنگ روم میں لے گئی تھی۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں اماں جان، تقریب تو بھرپور شادی کی ہوئی ہے اماں جان۔ نبیل آہستگی سے ان سے مخاطب ہوا۔ تو کیا ہوا؟ پہلے سمجھایا تھا مگر جب تو بات سر سے گزر گئی۔ اب اس طرح اچانک بیٹی کو رخصت کر دینا بھی خاندانی عزت پر داغ لگانے کے مترادف ہے۔ لوگ کیا سوچیں گے، کیسی باتیں بنائیں گے کہ نامعلوم لڑکی میں کیا عیب تھا جو یوں خاموشی سے رخصت بھی کر دیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اماں جان آپ فرماتی ہیں بے جا نمود و نمائش، بے مقصد پیسے کا ضیاع اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ جو فضول نمائشی رسموں پر پیسہ خرچ ہوا، ہزاروں مہمانوں کی شرکت، خاطر مدارات پر جو اخراجات آئے یہ سب بلا مقصد ہی ہوا نا۔ ارشد کسی ایمرجنسی میں طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر جاتا تو نکاح کی رسم دانش مندانہ فعل تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ ارشد یہیں موجود ہے، برسر روزگار ہے، آسانی سے نئی زندگی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ پھر کیوں آپ رخصتی کے خلاف ہیں؟ رخصتی کے بغیر اور بغیر کسی معقول جواز کے خواہ نکاح مذہب کا خیز فعل ہے۔ یہ آپ کو لوگوں پر اپنی دولت و ثروت، خاندانی نمود و نمائش کا پریشر ڈالنا ہے۔ ساما نے تہیہ کیا تھا کہ اس معاملے میں نہیں بولوں گا، مگر وہ اسامہ ملک ہی نہیں جو حق و سچ بات کے لیے سولی پر نہ چڑھ جائے۔ اماں کی ہر درمی اور ضد وہ جانتا تھا، اپنی طبیعت پر بھی وہ جبر نہ کر پایا تو بے اختیار کھڑے ہو کر مضبوط لہجے میں بولا۔ اسد صاحب معاملہ بگڑتے دیکھ کر مدبرانہ لہجے میں بولے۔ میرے خیال میں بھی اماں جان یہ کوئی رسوائی کی یا قابل گرفت بات نہیں ہے۔ ہمارا وقت تو گزر گیا، اب نئی نسل کا دور ہے۔ یہ نسل بہت باشعور، درست فیصلے کرنے والی ہے۔ یوں فضول وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ زینت بیٹی کی رخصتی کر دیں۔ جو کام کچھ عرصے بعد کرنا ہے وہ آج ہی صحیح، وقت کا ضیاع بھی نہ ہوگا، رشتوں میں بال پڑنے کے بجائے مضبوطی اور اخلاص پیدا ہوگا۔ ہمارے لڑکوں کی عقلوں پر ضد، ہٹ درمی، خود سری، خود پسندی اور اپنے ہی منوانے کی چربی چڑھ گئی ہے۔ بہت باغی اور بے مروت خود پسند نسل ہے آج کل کی۔ ہمیں پہلے ہی یقین تھا کہ ایسا ہوگا، جب ہی ہم نے ہر رسم و ہر کام مکمل کیا تھا۔ جاؤ کوثر، بیٹی کو وداع کی تیاری کرو، اور عظمت تم بہو لے جانے کی تیاری کرو۔ اماں کے پرسکون لہجے نے ان سب کے ستے ہوئے چہرے کھلا دیے تھے۔ شمیر نے زوردار ہرے کا نعرہ مارتے ہوئے اماں جان زندہ باد، اماں جان زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا ساتھ دینے کے لیے اور بھی کہیں منچلے آ گئے تھے۔ ممی میں جا کر دلہن کے استقبال کی تیاریاں شروع کرتی ہوں۔ اچانک کی فضا بدل کے مسکراتے کھلکھلاتے چہروں پر مسرت بھی تھی اور تجسس بھی۔ جی بیٹا نبیل، اور دوسری خواتین کو میں آپ کے ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ عصمت بیگم خوش بھی تھی اور قدرے بوکھلاہٹ کا شکار بھی، عائشہ کو جلدی جلدی ضروری ہدایتیں دے رہی تھی۔ انور زمان بہنوں کے درمیان بیٹھا بہت مطمئن و خوش تھا۔ فرحان اپنے دوست سے ملنے گلبرگ گیا ہوا تھا، کیونکہ کل صبح کی فلائٹ سے وہ دونوں لاہور واپس جا رہے تھے۔ ان سے ملنے افشا ماں بچوں کی آئی ہوئی تھی اور اس کے شوہر کو رات کو آنا تھا۔ اس وقت وہ تینوں بہنیں انور کو گھیر کر بیٹھ گئی۔ خورشید بھی ان کے نزدیک بیٹھی تھی۔ تابش افشا کے بچوں کے ساتھ نیچے لان میں کھیل رہی تھی۔ شمائلہ نے شربت کے گلاس لا کر ان کو دیے اور اپنا گلاس لے کر تبندہ اور افشا کے درمیان گھس کر بیٹھ گئی۔ آپ ہی اور تبندہ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھائی جان، اب اس گھر میں بھابھی آ جانی چاہیے۔
بھیا آپ بات ٹالیے نہیں، اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو بتا دیں، ورنہ لڑکیوں کی کمی ہرگز نہیں ہے۔ تبندہ شربت کا سپ لیتے بے قراری سے بولی۔ ضروری ہے شادی زندگی کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں کنول کا چہرہ گھوم گیا۔ لو، یہ کیا سوال ہوا؟ ضروری کیوں نہیں ہے؟ تم ہمارے اکلوتے بھائی ہو، اماں ابا کے اکلوتے فرزند ہو، خاندان کا نام و نسل اب تم سے ہی آگے بڑھے گا۔ افشا حیرانی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ابھی تو مجھے بہت آگے جانا ہے، میرے خوابوں کی منزل دور ہے مجھ سے، پہلے شمائلہ کے لیے اچھے لوگ مل جائیں، مجھے شادی کے لیے ابھی کوئی جلدی نہیں ہے، انور سنجیدگی سے کہتا ہوا خالی گلاس رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ دیکھا، میں پہلے ہی کہتی تھی بھائی مجھے شادی کے لیے راضی لگتے ہی نہیں، شمائلہ بولی۔ نامعلوم اس لڑکے کے دل میں کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی بہت سمجھدار ہے، مت ہوا کرے پریشان، افشا نے ماں کو تسلی دی۔ یہ ادا، یہ ناز انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ شمیر زینی کو دیکھ کر شوخی سے گنگنانے لگا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو بھابھی کو اپنی؟ عظمت بیگم زینی کے قریب بیٹھ کر مسکراتے ہوئے شمیر سے مخاطب ہوئے۔ زینی بھی اپنائیت سے ان کے بازو سے لگ گئی تھی۔ تنگ کہاں کر رہا ہوں، بلکہ التجا کر رہا ہوں، ہنی مون پر جا رہی ہیں پیرس جیسے باپردہ و مہذب شہر میں، میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ میرے بھی ہاتھ پیلے کر دے جلدی سے، تاکہ میری بڑھتی عمر کے خوف سے راتوں کو جاگنے والے والدین سکون کی نیند سوئیں۔ شمیر اپنے مخصوص انداز میں بولا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوتی عائشہ بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ باپ پردہ اور مہذب، وہ بھی پیرس، لا حول ولا قوت۔ عائشہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ ممی، ڈیڈی نہیں آیا ابھی تک؟ ارشد اندر داخل ہوتے ہوئے عظمت سے مخاطب ہوا۔ نہیں، آج کل لیٹ آ رہے ہیں، وہ ارشد کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔ چائے یہیں پیو گے یا کمرے میں بھجواؤں؟ عائشہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ آرام کیجیے بھابھی، کچن اور دوسرے کاموں کی ذمہ داری زینت کی ہے، ارشد مسکرا کر بولا۔ ابھی 8 دن تو ہوئے ہیں شادی کو، ابھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے زینب کی، عائشہ مسکرا کر بولی۔ ہاں عائشہ بہو ٹھیک کہہ رہی ہے، عظمت بیگم نے بھی مسکرا کر تائید کی۔ دیکھ لیجئے بھابھی جان، یہاں کس طرح آپ کو چاہا جا رہا ہے، اچانک رخصتی ہونے پر کس طرح رو رہی تھی آپ کہ میں بوجھ ہوں جو اس طرح فوراً پھینک رہے ہیں مجھے، وہاں سے یہاں تک بے ہوشی میں پہنچی تھی۔ آپ کی حالت دیکھ کر مجھے بھائی کا مستقبل خطرے میں لگ رہا تھا کہ کہیں خدا نہ کرے آپ کو ہوش نہ آیا تو بھائی کی تو ساری زندگی جیل میں ہی گزرے گی، اور الزام یہ لگتا کہ دلہا کی اچانک رخصتی کے اصرار سے دلہن خوشی سے بے ہوش، اور بے ہوشی اتنی طویل ہوئی کہ بھئی اب لوگوں کو یہ تھوڑی بتایا جاتا کہ بے ہوشی کی وجہ خوشی نہیں بلکہ گھبراہٹ اور خوف تھی۔ شمیر شرمندہ سی مسکراتی زینی کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ اس وقت تو ہم سبھی بوکھلا گئے تھے، ارشد کی اچانک ضد سے پھر زینب کا گھبرا کر بے ہوش ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں، عظمت ہنستے ہوئے بولی۔ زینی سے جھکی پلکیں بارے حیا سے اٹھائی نہ گئی۔ اچانک رخصتی کا سن کر وہ بری طرح بدحواس ہو گئی تھی۔ بھابھی اور ممی سے نامعلوم روتے ہوئے کہیں شکوے بھی کر ڈالے تھے، اور جب رخصتی کے لیے شور بلند ہوا تو اماں جان کا ہاتھ سر پر محسوس کر کے وہ روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب رات کے پچھلے پہر ہوش آیا تو خود کو مہکتے ہوئے گلابوں کی لڑیوں کے درمیان لپٹا پایا، اور قریب ارشد کو دیکھ کر اس کی بد مزاجی اور سرد موری کا خوف شدت سے غالب آیا، مگر ارشد جس خوبصورت نرم و محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ پیش آیا، ان کی شہد چھلکاتی باتیں، اپنائیت و مروت، شدت محبت کا جوش اس کے ذہن میں بسے جلاد سے ارشد کا سراپا محو کر چکا تھا۔ جو اس کے پاس تھا وہ ارشد بہت محبت کرنے والا، زیادہ چاہنے والا، خیال رکھنے والا شخص تھا۔ ولیمے کے بعد سے دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ابھی بھی بہت سی دعوتوں کو چھوڑ کر عظمت بیگم کے اصرار پر ارشد نے یورپ کے لیے ٹور پر جانے کی حامی بھری تھی، صرف 15 دن کے لیے۔ 15 دن بعد اسے بڑے رہائشی پروجیکٹ پر کام شروع کرنا تھا۔ اماں جان اور وہاں سب لوگوں سے ملاؤ، کل تو روانہ ہو جانا ہے، کل ایئرپورٹ بھی سب چلیں گے، عظمت بیگم اٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی۔ اگست کا مہینہ اپنے ساتھ رمجم فوار اور برسات لیے آتا ہے۔ جولائی کے آغاز سے ہی موسم بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی سخت گرمی پڑ جاتی ہے تو کبھی یکدم ٹپا ٹپ بوندیں گر کر فضا میں اور زیادہ حبس و گرمی کر دیتی ہیں۔ جولائی کے آخر میں موسم اکثر ابر آلود رہتا ہے۔ مئی جون کی گرمی سے جھلسے ہوئے ذہنوں اور اجسام کے لیے یہ موسم حیات بخش و خوشگوار ہوتا ہے۔ اگست کی 3 تاریخ تھی۔ رات سے آسمان پر چھایا ہوا ابر گہرا ہو کر ہر سو اندھیرا پھیلا چکا تھا، اور آہستہ آہستہ پڑتی فوار موٹی موٹی بوندوں میں بدل کر موسلا دھار بارش کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ ماما کو دوائیں کھلانے کے بعد لائبہ نے انہیں آرام سے لٹایا اور کمبل گردن تک ڈھک دیا۔ سامنے گلاس وال سے سرسبز و خوشنما لان کا دلکش منظر نگاہوں کو سکون بخش رہا تھا۔ لائبہ نے پردے کھینچ دیے۔ بارش میں نہاتے پھول اور پودے نکھر آئے تھے، نکھرے نکھرے سبز پیراہن جاذب نگاہ تھے۔ وہ بھی بے خیالی میں کھڑی کچھ دیر باہر دیکھتی رہی، پھر آ کر ماما کے بیڈ کے نزدیک رکھی چیئر پر بیٹھ کے کچھ دیر آپ بھی آرام کر لیں، میری بیماری نے تو آپ کو پریشان کر دیا ہے، ماما نے کہا۔
ایسی بیگانوں جیسی باتیں نہیں کیا کریں ماما، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رنجیدگی سے بولی۔ ماما کے بولنے سے قبل ہی ملازمہ دروازہ نوک کر کے اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وزٹنگ کارڈ تھا جو اس نے آ کر لائبہ کو پکڑا دیا۔ کارڈ پر نگاہ پڑتے ہی لائبہ کا رنگ سفید ہو گیا، جیب بے ساختگی اور گھبراہٹ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کے بوکھلا کر کھڑے ہونے سے کارنر پر رکھا کرسٹل کا گلدان گر کر ٹوٹ گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ کس کا کارڈ ہے؟ ماما اس کی کیفیت دیکھ کر گھبرا کر بولی۔ آپ گھبرائیے نہیں، اس نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ ماما کو وہ معمولی سا بھی شوق نہیں دینا چاہتی تھی، مگر خود پر بھی وہ فوری طور پر قابو بھی نہ پا سکی۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ اتنی دیدہ دلیری و جرأت مندی سے حقیقتاً یہاں پہنچ جائے گا۔ کسی کا کارڈ نہیں ہے، مجھے دکھائیے کارڈ، آپ اس قدر خوف زدہ کیوں ہو گئی ہیں؟ ماما نیم دراز ہو گئی۔ نہیں، میں خوف زدہ تو نہیں ہوں، دراصل ہم دونوں اس وقت گھر میں تنہا ہیں، موسم بھی خراب ہے، کسی مرد کی موجودگی ہماری تنہائی میں درست بھی رہے گی یا نہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں۔ وزٹنگ کارڈ اسامہ ملک کا ہے، یہ افتخار انکل کے رشتہ دار ہیں اور جامعہ میں نے ان کے ساتھ یونین میں کام بھی کیا ہے۔ اب نامعلوم کیا کام ہے جو یہ اس طرح آئے ہیں۔ وہ جھوٹ بولنے میں ماہر نہ تھی، مگر حالات کے پیش نظر اس نے لمحوں میں یہ جملے ادا کیے تھے تاکہ ماما مطمئن ہو جائے۔ اسامہ ملک، ماما نے پرسوچ انداز میں چند لمحے اپنے حافظے پر زور دیا۔ ارے بھائی بلائیے انہیں، افتخار صاحب بہت تعریف کرتے ہیں ان کی، شاہ رخ کی طرح ہے وہ ہمارے لیے۔ ماما ایک دم ہی ایکسائٹڈ ہو گئی، ملازمہ کو اسے اندر لانے کا حکم دیا۔ ماما آپ آرام کریں، ٹیبلٹ کھائی آپ نے، میں ان سے مل لوں گی۔ لائبہ کی حالت اضطرابی تھی، اس نے یہاں آنے کا انتہائی قدم کچھ سوچ کر ہی اٹھایا ہوگا، کہیں ماما کے سامنے تمام حقیقت نہ بتا دے۔ ماما یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، مگر میرا دل کہہ رہا وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا، وہ کسی کی پرواہ کرنے والا شخص نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے، خود سر، ہٹ درم، ضدی، عاقبت ناندیش ہے۔ وہ سوچوں کی دلدل میں دھنسی جا رہی تھی۔ بی بی جی وہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ باہر آ کر بات سن لیں، وہ اپنی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملازمہ الٹے قدموں اطلاع دینے آئی تھی، بے چین و بے پرواہ شخص۔ اس نے چور نظروں سے ماما کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے حکم پر وہ دل و جان سے جل گئی تھی، مگر ایک طرف اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ ماما کے سامنے نہ آئے، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ کیا کہہ دے۔ ماما میں ابھی سن کر آتی ہوں، ہو سکتا ہے افتخار انکل کا کوئی پیغام لے کر آئے ہوں۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے تیزی سے ماما کا جواب سنے بغیر کمرے سے باہر آ گئی۔ ملازمہ نے بڑی سی رنگین چھتری تان رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں پانی سے بھیگنے سے محفوظ تھی۔ اندر بند کمروں سے شدید ترین گرج چمک کی آواز بہت مدھم محسوس ہو رہی تھی۔ لون عبور کر کے روش پر چلتے ہوئے اسے موسم کی خرابی کا احساس ہوا، مگر اپنے اندر کی تنہائیوں سے کم ہی لگا۔ کیبن میں بیٹھے ہوئے چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی آٹومیٹک گیٹ کیبن سے ہی کھول دیا۔ دھواں دار بارش میں عین گیٹ کے سامنے ریڈ کار شان استغنا سے کھڑی تھی۔ چمکدار شیشے سے سرخ چمکتا ہوا ننھا سا شعلہ اس کے مضبوط ہاتھوں کی سفید انگلیوں میں نظر آ رہا تھا۔ اسے باہر آتے دیکھ کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اس نے ڈاؤن کر دیا تھا اور دوسری جانب سے سگریٹ بھی باہر پانی میں اچھال دی تھی۔ کیوں آپ آئے ہیں یہاں؟ آپ اتنے جرأت مند ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ونڈو سے کچھ جھک کر زہر خان لہجے میں اس سے بولی۔ ملازمہ کی وجہ سے لہجہ بہت دھیما تھا۔ السلام علیکم۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے باہمی سلامتی کے تبادلے ہوتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود تم ابھی تک میری جرأت و مندی دلیری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکی ہو، حیرت ہے۔ اسے تمہاری معصومیت کہوں یا بے وقوفی؟ اس کی مسکراہٹ میں طنز، تضحیک، اشتعال کیا کچھ نہ تھا۔ لائبہ لمحے بھر کو گڑبڑا کر رہ گئی۔ اپنی اس باڈی گارڈ کو واپس اندر بھیجو، اپنے درمیان کسی تیسرے کا وجود میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے تیور خطرناک اور لہجہ حد درجہ درست تھا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں میں تنہائی میں اس طرح کیسے بات کر سکتی ہوں؟ آپ کو جو کہنا آپ جلدی کہیے، ملازمہ ہرگز اندر نہیں جائے گی۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ اچھا اس نے انکارا بھرا۔ میری پسلی اتنی ٹیڑھی نہیں ہے جو تم اتنی آسانی سے مجھ سے فرار حاصل کر لو۔ پچھلے 3 ماہ سے تم نے جس ذہنی و دماغی خلفشار میں مجھے الجھا رکھا ہے اس کا حساب لمحے لمحے کا لوں گا۔ تمہاری یہ باڈی گارڈ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ بلو جینز، بلو ریڈ لائٹنگ شرٹ میں اپنے وجیہہ سراپے سمیت وہ بڑے جارحانہ انداز میں کار سے نکلا تھا۔ سکینہ تم اندر جاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ اس کا گیٹ کھول کر باہر نکلنے کا جارحانہ انداز اور بگڑے تیور دیکھ کر اس نے فوراً ملازمہ کو اندر جانے کا حکم دیا۔ بہتر جی۔ ملازمہ اس کے اشارے پر چھتری لے کر اندر چلی گئی اور وہ بارش سے بچنے کے لیے تیزی سے گیٹ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اسامہ بھی ملازمہ کی واپسی پر اندر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی اور نہ ہی اسٹاپ اٹ۔ 3 ماہ کے عرصے میں تمہیں جو حماقتیں کرنی تھی وہ کر چکی۔ میں تمہیں مزید کسی بے وقوفی کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ فیصلہ ہے میرا۔ اس کی بات کاٹ کر بالوں سے پانی جھاڑتا وہ خشک اور سرد لہجے میں بولا تھا۔ میں آپ کے کسی فیصلے کی پابند نہیں ہوں مسٹر۔ وہ بھی تپے ہوئے لہجے میں وہ کہنے لگی۔
مسٹر نہیں ڈیئر۔ ہمارے معاشرے میں شوہر کو بہت عزت و پیار سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی آم نے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا اور ان کی بیماری کے پیش نظر معمولی سی گڑبڑ ان کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مہربانی ہوگی آپ چلے جائیے، میں ان سے کوئی بھی بہانہ کر دوں گی۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بے رخی سے بولی۔ بارش میں تیزی اور گرج چمک بڑھ چکی تھی۔ سامنے بہتے نیلگو سمندر میں برستی بارش لہراتی بلکھاتی اٹھلاتی شوخ لہروں کا شباب عروج پر تھا۔ وہ اس سے قدرے رخ موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور دانستہ رکھائی برت رہی تھی۔ تم نے میرے پرابلمز شیئر نہیں کیے، جواباً مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر اپنی عادت سے بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں کٹھور اور سنگ دل نہیں ہوں کہ تمہیں پریشان کر کے خوش ہوں۔ جب آپ مجھے پریشان کرنا نہیں چاہتے تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سنجیدگی سے بولے۔ افتخار انکل سے کیا بکواس کی ہے تم نے کہ میرے ساتھ کسی بھی صورت میں رہنا نہیں چاہتی اور میری کالز کی رنگ سنتے ہی فون آف کر دیتی ہو؟ تمہاری ان حرکتوں کا کیا مقصد ہے؟ میرا کیا مقصد ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لائبہ کا انداز گستاخانہ اور تیش دلانے والا تھا۔ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنے پیاروں کے ارمانوں کا خون کیا ہے میں نے۔ ابھی تک روح پر آبلہ پائی کے زخم رس رہے ہیں۔ تم مجھے ایسی ہی عزیز ہو جیسے جسم کو روح، چاند کو چاندنی، سمندر کو لہریں، زندگی کو امنگ۔ تمہیں کھو کر مجھ میں باقی کیا رہے گا؟ طرز گفتگو 100% طنزیہ، روحانیت سے دور، سپاٹ و بے لچک تھا۔ یہ وقت بتائے گا آپ کو کہ وقت کیوں؟ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں جو کہتا ہوں وہیں کرتا بھی ہوں۔ اس نے اچانک لائبہ کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ آئندہ ایسی بات خواب میں بھی مت سوچنا۔ مرنے کے بعد بھی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی مہکتی سانسیں لائبہ کے زرد ہوتے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ لائبہ کا بازو ابھی بھی اس کے بازو کی مضبوط گرفت میں تھا، درمیانی فاصلہ بھی لمحوں میں سمٹ گیا تھا۔ آپ طاقت کے گھمنڈ میں مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے، وہ گلوگیر لہجے میں دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی۔ سامن نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ حاصل تو میں تمہیں کر چکا ہوں۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور لائٹر کا شعلہ دکھا کر سگریٹ سلگا لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے آگے کا سفر تم خود طے کر کے میرے نزدیک آؤ گی۔ اس نے لمبا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ یہ الرجی ہے مجھے سگریٹ سے، وہ کھانتے ہوئے ناگوار لہجے میں بولی۔ بہت عرصہ میں تمہاری خواہشات کی تکمیل اپنا فرض سمجھ کر کرتا رہا ہوں، مگر اب تمہیں میری پسند و ناپسند کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ وہ سگریٹ کے کش لے رہا تھا، لہجہ اس کا نرمی و مروت سے آ رہی تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ یوں اطمینان و سکون سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا جیسے خوشگوار موسم میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو۔ خطرناک موسم، برستی دھواں دھار بارش، گرجتے بادل جیسے اس کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ آخر آپ کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ لائبہ ٹائم گزرنے کے احساس سے گھبرا کر بول اٹھی۔ ملنے آیا ہوں تم سے، نکاح کے بعد پہلی ملاقات ہے یہ ہماری۔ میں پرسوں شام کی فلائٹ سے ہانگ کانگ جا رہا ہوں، سوچا اطلاع دے کر جاؤں۔ لائبہ کی مسلسل خاموشی سے اس کا لہجہ کچھ نرم ہو گیا تھا۔ آخری کش لے کر سگریٹ باہر اچھال کر وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کاسنی سادہ قمیض اور کاسنی و بلیک پرنٹڈ شلوار دوپٹے میں اس کا خوبصورت چہرہ، گلابی عارض پر جھکی خمدار لمبی سیاہ پلکیں، ستواں ناک، گلابی ہونٹ، اس کا فتنہ انگیز ساحرانہ حسن لمحے بھرکوں سے ڈگمگانے لگے تھے، مگر اس نے نفس کے سرکش گھوڑے کو اپنی مضبوط قوت برداشت سے لمحے سے زیر کر ڈالا۔ جائیے آپ، میں آپ کے راستے کی دیوار کبھی نہیں بنوں گی، اس کی جذباتی ذہنی کشمکش سے بے خبر پرسکون لہجے میں بولی۔ کچھ منگوانا ہے؟ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ بے اختیار اس کے منہ سے یہ جملے ادا ہوئے تھے۔ میرے لیے کچھ نہیں، ایک انجانے احساس سے لائبہ اس لمحے دوچار ہوئی تھی۔ کاش تم کہتی تم جلد لوٹ کر آ جانا، میرا تحفہ تم ہی ہو، مگر خواہشات و احساسات تو جذبوں سے جنم لیتے ہیں۔ مجھ سے دوری تمہارے لیے سکون کا باعث ہوگی، بلکہ تم سوچ رہے ہوگی کہ کاش میرا جہاز کریش ہو جائے یا وہاں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تمہارا پیچھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کے سنجیدہ انداز پر بری طرح ہول گئی۔ میں خود غرض و خود پسند نہیں ہوں کہ اپنی ذات کی آزادی کے لیے اس حد تک گر جاؤں۔ وہ محبت و خلوص کی مٹی سے بنی اپنی طبیعت پر زیادہ جبر نہ کر سکی۔ ریلی یقین نہیں آتا مجھے، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ماما پریشان ہو رہی ہوں گی، میں جا رہی ہوں، وہ ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے رسان سے بولی۔ وہ اس کا سامنا ماما سے نہیں کروانا چاہتی تھی، وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب رہی تھی۔ 10 منٹ گزر گئے تھے اسے کار میں بیٹھے ہوئے۔ میں جو اتنے خطرناک موسم میں تمہاری خاطر آیا ہوں، میری پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ میں نے آپ کو بلایا نہیں تھا، وہ صاف گوئی سے کہنے لگی۔ گویا یہ طے ہے لائبہ ملک کہ تم میرے ہر جذبے کی تذلیل کرو گی، میری درگزر اور پیش قدمی کے حوصلے پست کرو گی۔ کوئی بات نہیں، تم اپنے ہر محاذ پر اسامہ ملک کو بہادری سے ڈٹا ہوا پاؤ گی۔ یاد رکھنا، میں نے شکست خانہ کبھی نہیں سیکھا اور شکست خوردہ لوگوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔
آیا تو میں تمہارے پاس تمہاری ساری بدتمیزیوں کا حساب لینے تھا، مگر شاید اندر کہیں ابھی تمہاری تھوڑی سی محبت باقی ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے، مگر اس کا سٹاک بہت معمولی سا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میرے طرز گفتگو، طرز عمل کی ساری ذمہ داری تم ہی پر ہوگی۔ ویسے بھی ہانگ کانگ سے آنے کے بعد تم نے میرے پاس رہنا ہے، یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کے لہجے میں سچائی اور صداقت اٹل تھی، اس کے فیصلہ کن انداز میں مضبوط و سنجیدہ رویہ۔ لائبہ اس کی دور ہوتی کار کو بے خیالی میں دیکھتی رہ گئی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔